السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم جو ہے قرآن کا پانچویں پارے کی تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اس کا جو ہے آدھا حصہ جو ہے ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے سے بارے میں۔ تو یہاں پر صرف یہ غور طلب ہے کہ آپ جو ہے کسی شادی شدہ سے شادی نہیں کر سکتے، محسن آدمی اس سے نہیں کر سکتے۔ علامہ ملک رحمانکم، لونڈیاں ہیں جو اب تو لونڈیاں تو ہوتی نہیں ہیں، تو اگر آپ اس آزاد سے نہیں کر سکتے تو آپ جو ہیں ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ تو ویسے ہم نے پہلے کہا شادی عورتیں تم پر حرام ہے، سوائے ان کے جو اگر جنگی قیدی ہیں، تو اگر وہ غیر مسلم تھیں تو اس کے لیے وہ الگ تھی، اور جو تھی اگر لوگ آزاد مسلمان عورتیں نکاح کرنے کی استعداد نہ رکھیں تو مسلمان لونڈی سے شادی کر لیں۔ تو شادی شدہ سے شادی اجازت نہیں ہے، اور دو بہنیں جو ایک ساتھ آپ ایک وقت میں نہیں کر سکتے ہیں۔ جس سے بھی شادی کریں مہر فرض ہے، اس کی ادائیگی کریں اور پھر شادی کریں۔ اور اگر شادی کر بھی لیتے ہیں تو اس کے آپ جتنی جلدی ہو سکے آپ ان کا مہر ادا کریں، ان کے مہر پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کریں۔ آپ ایک وقت میں دو بہنوں سے شادی نہیں کر سکتے، اور شادی شدہ عورتوں سے بھی شادی نہیں کر سکتے۔ مہر آپ اپنا پورا ادا کر دیں۔ جیسے ہم نے کہا دوسرے سے شادی شدہ عورتیں ان سے شادی نہیں کر سکتے، ایک ہی وقت میں دو بہنوں کے نکاح میں نہیں جا سکتے۔ یہاں پر اشیاء نقطہ نظر دیکھنے کی کہ وہ یہ جو ہے مہر کی ادائیگی کے لیے ہے جو آیت ہے، تو شیعہ نے اس کا مطلب یہ لے لیا ہے کہ یہ جو ہے متع کی اجازت کے لیے، جو کوئی بھی جو سوائے کوئی معتبر جو ہے سنی عالم دین قبول نہیں کرتا، سوائے امام مجاہد نے قبول کرا تھا، وہ اقلیت میں ہے۔ یہی شادی شدہ سے عورت بالکل ممنوع ہے، اور مہر جو عورت کا حق ہے اسے جتنی جلدی ہو سکے اسے پورا کر دو۔ زنا سے بچنے کے لیے خادم عورتوں یعنی لونڈی سے شادی کی اجازت ہے، لیکن کیونکہ ان کا مہر کم ہوتا ہے، لیکن انہیں بھی ان کا مہر کرنا ضروری ہے۔ اس کا عمود یہی ہے فاتونہ اجورہن فریضہ، ان کا یہ فریضہ سمجھ کے جو ہے ان کا مقررہ شدہ مہر ادا کریں۔ رکوع 5 میں دوبارہ ہدایت کیا کہ حلال کو حرام نہ کریں آپ۔ تو یہاں پر وہی کہی ہے کہ آپ اللہ کی بہت ساری سختیاں جو تھیں پرانی شریعتوں میں وہ آپ پر نرم کر دی گئی ہیں۔ اور یا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنا ناحق مال ایک دوسرے کا نہ کھاؤ۔ تو اس کے اندر یہی ہے، اور اجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تو اگر آپ جو کبائر جو بڑے بڑے گناہ ان سے بچیں، چھوٹے گناہ پھر اللہ جو ہے آپ کو دیکھ کے نیت دیکھ کے آپ کی معاف کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ حلال و حرام کے ہم نے احکام کھول کے بتا دیے ہیں، تاکہ جو پرانے لوگوں کی کنٹینیوٹی آپ کی رہے نیک لوگوں کی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ہم نے بہت سارے نام کر دیے، اللہ چاہتے کہ تم پر بوجھ ہلکا کرے، اور ان تو کمزوری پیدا کیا گیا، تو بہت ساری سختیاں جو تھیں ہم پہ کم کر دی گئی۔ اور ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ اس تجارتوں اور باہمی رضامندی سے انجام کرے۔ اور آپ نے یہاں پر ایک اہم حکم جانے مت ہلاک کرو، یعنی تو یہ بات سے کہنا یہ کہ خودکشی بھی حرام ہے، اور کوئی اپنی جو ہے اس کی اور بھی کسی طریقے سے اپنی موت کو لانا وہ بھی وہ ہے۔ تو اور جو کوئی ظلم اور تعزیہ سے کرے گا قریب ہم اسے آتشی دوزخ میں پھینک دیں گے، تو جہاں خودکشی کرنے والا ابدر جہنم میں ہوتا ہے۔ اور اگر تم بڑے گناہوں سے کبیرہ گناہ سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی لغزشوں کو تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت والے مقام میں داخل فرمائیں گے۔ اور پھر یہ کہ ایک دوسرے سے جو ہے رش کو حسد نہ کرو کہ ارے اس کے پاس ہے مجھے مل گیا ہے، اس کے پاس ہے، تو اس طرح کی جو ہے وہ نہیں کرو۔ تو اور یہ مردوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، عورتوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ۔ تو یہ بتائیں کہ اس میں مضامین یہی ہے کہ بہت ساری یہ پچھلی شریعتوں سے کنٹینیوٹی رہی ہے حلال و حرام کی، یہ سور ہے اور خون ہے، یہ سب پہلے سے کنٹینیو تھے۔ حلال اس کی اہمیت جتائی گئی ہے، اور یہ کہ ہمیشہ حلال اس سے کمائیں، اور برکت و پاکیز بھی ہے، خودکشی اور قتل کی حرمت ہے۔ کبائر پہ اگر آپ بچیں گے گناہ سے تو اللہ مجھے مغفرت کر دے گا صغائر پہ۔ اور مرد و زن کا مساوی اجر ہے، نیک کام کرتے ہیں اور اگر کوئی جاب پہ بھی کرتے ہیں تو مساوی اجر ہوتا ہے۔ اور ان کا اور دوسری چیز میں تقسیم وراثت کی پابندی، جو خاموشی ہے ان کی ترقی تقسیم اسی طرح لائیں، انجام کریں آپ۔ رہنمائی اور اصلاح سبق، اللہ کی دی گئی ہدایت کو اپنانا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ انسانی فطرت اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں توبہ اور پاکیزہ رکھیں، تو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے اس کے احکام پر چلنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ حرام ذرائع سے بچو، چاہے دھوکہ ہو، بے ایمانی ہو، یا اصل حرام حام ہو، کہ آپ جو ہے کسی جو ہے جوا شراب اسی کے اندر کریں، تو حلال کمائی میں حقیقی برکت و سکون ہے۔ برے اعمال کے انجام جو ہے وقتی فائدے کے لیے گناہ سے کرنا تباہی کا باعث بنتا ہے۔ بڑے گناہ سے اجتناب کریں گے، حسد سے پرہیز کریں، اس کے علاوہ وراثت میں جو ہے انصاف کریں۔ راؤنڈ اپ کریں گے، اسلام دین فطرت ہے، پہلے سے وہی کنٹینیوٹی رہی ہے، شریعت کے اندر تھوڑی بہت تبدیلی ہوئی ہے، اور جو ہے حلال رزق اور ناجائز آمدنی سے حلال رزق کمائیں، ناجائز آمدنی سے دور رہیں، چاہے بےایمانی ہو، چاہے جوا شراب
کوئی بھی ایسی چیز ہے آپ کو یہ اس سے دور رہیں. خودکشی جو ہے اور قتل کا انجام جہنم ہے. گناہ کبیرہ سے اجتناب کریں اور تو چھوٹے گناہ حسد سے اجتناب کریں اور اجر جو ہے برابر ہے مرد اور عورت. اللہ نے بہت ساری یہودی فقہ کی سختیاں ہم پر ختم کر. بے ایمانی اور دھوکہ دہی سے دوسروں کا مال ہتھیانا قطعاً حرام ہے. رزق ایماندارانہ طریقے سے کم. خودکشی کرنے والوں کا اور ناحق قتل کرنے والوں کا انجام جہنم. اگر کبیرہ گناہ سے بچتے رہیں گے تو اللہ صغیرہ گناہ دھوتا رہے گا بشرطے کہ ان کی بہتات نہ ہو. ایک دوسرے کی کمائی اور جائیداد پر جو ہے آپ تو حسد نہ. مرد و عورتیں جو کچھ بھی کمائیں اس کا اجر انہیں برابر ملے گا چاہے ان کی دنیا میں اپنی محنت کی کمائی ہو یا آخرت میں ان کے نیک اعمال کا ثواب. جیسے ہم نے پڑھا تھا پروگریسو ریولیشن میں ڈاکٹر جو ہے کہ کنٹینیوٹی جو ہے مگر جو ہے تبدیل ہوتی رہی ہے. سملر بٹ ناٹ آئیڈینٹیکل. کی فضیلت پر حسن نہ کرو. آیت 32. لا تتنما وفد اللہ بہ بعضکم علی بعض. اس کی تمنا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو یہاں پر یہ مردوں کو قوام قرار دیا گیا ہے کیونکہ وہ گھروں کا خرچہ اٹھاتے ہیں, اس کی گھروں کی حفاظت کرتے ہیں, ان کی ہدایت کے ذمہ دار ہیں. اور نیک عورتیں جو فرما بردار اور جو مرد کے اور خاندان کے حقوق, مال اور رازوں کی امین ہوتی ہیں. تو جو بیوی نشوز میں مبتلا ہو جائے تو اس کو پہلے سمجھاؤ, پھر خواب سے علیحدہ کرو, پھر آخر میں معمولی سرزنش کرو. اگر پھر بھی نہیں بات بنے تو میاں بیوی کے اندر سے ایک میکے سے اور ایک سسرال سے جو ہے وہ ایک پنچ آئے گا اور پھر آپ ان کا فیصلہ کرے گا. تو پھر اگر علیحدہ کر دیں تو علیحدہ ہو جاؤ. حقوق اللہ دونوں پورے کرو. بخیل اور دکھاوے کے خرچے کرنے والے کی سخت وعید آئی ہے. اللہ نبی علیہ السلام کو ان پر گواہ بنائے گا. تو کیا ہم سے فکر مند ہوں گے یا فخر مند ہوں گے؟ تو اس کی جو ہے ہم فکر مند کریں. جیسے ہم نے کہا الرجال قوام علی النساء. نظام خاندان میں مرد کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اس کا جو ہے کفالت کرے گا, حفاظت کرے گا اور اس کی دین کی بھی جو ہے ہدایت کا وہ کرے گا. تو جو ہے کہ مرد عورتوں کے نگراں اور ذمہ دار ہیں. سب اس فضیلت کے جو اللہ جو ان میں سے ایک دوسرے بخشی ہے. بس سبب اس کے کہ مرد اپنے اموال خرچ کرتے ہیں. بس جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں, خلوت میں بھی اللہ کی طاقت حفاظت کے ساتھ اپنے حقوق و اموال کی نگرانی کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی اور نافرمانی کا نشوز کا اندیشہ ہو تو انہیں پہلے سمجھاؤ, پھر انہیں خوابگاہوں سے تنہا چھوڑو. پھر بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں ہلکی مارو. اگر وہ تمہاری اطاعت اختیار کر لیں تو ان پر زیادہ سختی کے بہانے تلاش نہ کرو. یہ اللہ سب سے بلند و بالا بڑائی والا ہے. اور اگر تم میں میاں بیوی کے درمیان نزاع کا اندیشہ ہو تو ایک پانچ مرد کے خاندان میں سے اور ایک پانچ عورت کے خاندان میں سے مقرر کرتا ہوں. اگر دونوں صلح کرانا چاہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا. اس لیے اللہ سب کچھ جاننے والا, پوری خبر رکھنے والا ہے. اور عورت سے اللہ کی بات کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور قرابت داروں, یتیموں, مسکینوں, قریبی ہمسائے اور اجنبی ہمسائے اور پہلو کے ساتھی اور مسافر اور لونڈی غلام کے ساتھ بھی جو تمہارے دین مل کے ہوتے ہیں. اللہ کے لیے متکبر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. تو کل بات کرنے یہ بھی ہے کہ آپ کا اگر کوئی عارضی ساتھی ہے, آپ جو ہیں ٹرین میں جا رہے ہیں تو وہ اس کا بھی آپ کا جو ہے کچھ جو ہے اس کے حقوق ہوتے ہیں تو اس کو فلفل کریں. آپ پولائٹلی اس کے ساتھ بات کریں, مسکرا کے بات کریں, کچھ اس کی مدد ہوئے تو مدد کریں. تو اسلام میں جو چھوٹی سی عارضی بھی 15 منٹ کی بھی دوستی ہے ساتھ ہے, اس میں بھی آپ نے حقوق دے دیے. تو یہاں پر یہ مذمت کے کریے بخل کی, اور اگر یہ اور جس کا ساتھی اور شیطان سے دوستی کی. تو یہ کہ آپ یہ مختلف جو لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. اور اللہ کبھی بھی کسی بھی ذرہ بر ظلم نہیں ہوتا. تو اور بلکہ نیکی کو تو بڑھاتا ہے اور بہت بڑا اجر فرماتا ہے. تو پھر یہ ایک اہم بات ہے ہمارے لیے کہ اس کے اللہ کے رسول کو کہا اس دن کیا حال ہو جب ہمارے امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور نبی ہم آپ کو ان پر سب پر گواہ بنائیں گے. اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا رسول کی نافرمانی کی آرزو کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں سے دفن ہو جائیں گے اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں. تو یہاں پر یہ کہ اللہ کے رسول نے کہا عبداللہ بن مسعود سے کہ جو ہے یہ تم وہ کرو, یعنی کہ ہم کو قرآن سناؤ. تو انہوں نے یہ سورہ نساء سنانا شروع کرا. تو جب اس آیت پہ پہنچے تو اللہ کے رسول جو تھے پھر ان لوگوں نے کہا دیکھو دیکھو دیکھو, وہ رو رہے تھے بری طرح. تو حسبک, نے کہا حسبک, رک جا رک جا رک جا. تو انہوں نے کہا کہ ہم اے نبی ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے, یعنی ان مسلمانوں پہ تمہیں گواہ بنائیں گے. تو یہ کہ ہم جو ہمارے اعمال کیسے ہیں, کیا ہم کیا ان کے سامنے سرخرو ہوں گے, کیا ہم انہیں شرمندہ کر دیں گے. ان کی جو امت تھی وہ ایسی نکلی. تو اس کے اندر ہمیشہ یہی ہے کہ خاندان کا سربراہ مقرر کیا تو اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں مرد کی. اور یہ تقوی جو ہے حسن خلق جنت کا ذریعہ ہے, یعنی وہ عبادات کی پابندی بھی کریں اور لوگوں کی جو ہے حسن اخلاق سے پیش آئیں اور ان کی نیکی بھی کریں. اور دوسرے انعام الہی سے تکمیل عمل ہوتی ہے. اگر جنتی کے عمل میں کوئی کمی رہ جائے تو اللہ فضل کرم سے اضافی دے کے ہمیں جنت کو مستحق بنا دے گا. اور یہ کہ آپ کے پہلے آپ کے وہ تو ہوں, آپ کے یہ ضروری کریں کہ آپ کے بھی جو ہے اعمال ہو.
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جو ہے کیا ہمیں جو ہے ہم ان کی فخر کا سبب بنیں گے یا ان کی شرمندگی کا سبب بنیں گے؟ تو مرد جو ہے خاندان کی کفالت، حفاظت اور ہدایت کا ذمہ دار ہے. بیوی جو ہے خاندان کے مال، حقوق اور رازوں کی محافظ ہے. تو میاں بیوی کے جو ہے جو اختلاف ہو تو میکا اور جو ان کی سسرال ہے اس کے اندر جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو ریزالو کرنے کی کوشش. جنت کے لیے تقوی، حقوق اللہ اور نیکی، حقوق العباد دونوں. اگر کسی جنتی کے عمل میں کوئی کمی رہ جائے معمولی سی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اضافی اجر دے کے ہمیں جنت کا مستحق بنا دے گا. تو مثال کے طور پہ اگر آپ کے جو ہے 900 پوائنٹ ہیں اور 1000 پوائنٹ چاہیے تو آپ کو 100 پوائنٹ دے دے گا انشاءاللہ. تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوت و بات کرتے ہیں تو مگر اگر سچی وہ ہے تو آپ جو انفضائی اور اجتماعی عمل ایسا کریں کہ وسلم وہاں پر جا کے فکر مند نہ ہو بلکہ فخر مند ہوں ہم پر. رب کے اندر بیسیکلی مین اور وومن دونوں کے میاں بیوی دونوں کے جو ہیں فرائض بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، وہ نبھائیں. اس کے اندر مصالحت کی کوشش کی جائے خاندان کے اندر ہی. اور بندگی اور حسن سلوک دونوں کی اہمیت ہے. تو آپ حقوق اللہ بھی نبھائیں، حقوق العباد بھی نبھائیں، بخل اور ناشکری نہ کریں، ریاکاری نہ کریں. ان سب کی مذمت آئی ہے اور نیکوکاروں کے لیے انعام الہی ہوگا. اور وسلم کی میری گواہی ہے ہم ہمارے حق میں. تو وہ جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے ایسے اعمال کریں کہ وہ شرمندہ نہ ہو وہاں پر. تو مرد کی ذمہ داری جو ہے وہ جو قیادت صرف اختیار نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے، اسے دیانت دانی سے نبھانا ضروری ہے. اور گھریلو ان اختلافات کا منصفانہ حل تلاش کریں اور جو ہے صبر، حکمت اور انصاف کے ساتھ نکالنا ہی بہترین راستہ ہے. حقیقی نیکی جو ہے حسن و صلاح اور ریاکاری سے بچیں. حقیقی نیکی وہی ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو، دکھاوے اور تکبر سے پاک ہو. چھوٹے اعمال کی بھی قدر کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کا عدل جو ہے وہ کامل ہے. تو اور اس کے علاوہ قیامت کے دن نبی کی گواہی اور اللہ کا فیصلہ ہوگا تو ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہی کر لینا تاکہ آخر میں شرمندگی نہ ہو وہاں پر. تو لب الباب بیسیکلی رکو 6 کا یہی ہے کہ جس طرح ہر کمپنی سے اور حکومتوں کے سربراہ ہوتے ہیں اس طرح ایک جو ہے خاندان کا بھی سربراہ ہونا چاہیے. تو جیسے حکومت میں ہوتا ہے ایک جو ہے صدر ہے، ایک وزیر اعظم، تو اسی طرح جو خاندان میں بھی ہونا چاہیے. تو طلاق جو انتہائی قدم ہے، اس سے پہلے جو ہے خود کوشش کرے، خود کامیاب نہ ہو تو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ خاندان اور میکے کو شامل کرے اس کے اندر سسرال کو تاکہ اصلاح ہو سکے. تو عبادات کافی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو جو ہے نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے اجنبیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سب کے ساتھ. تو ایسا کرنے کی نیکی کا اجر بڑھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے مزید فضل و کرم فرمائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہونے کا مستحق فرمائے گا. تو اگر آپ کے گریس مارکس ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے. جیسے ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول کو جو تھے اس تلاوت سن رہے تھے عبداللہ بن مسعود کو، پھر انہوں نے کہا یہاں تک پہنچے وہ تو انہوں نے کہا حسبک حسبک کیفا اذا جئنا من کل امت بشہید وجینا بک علی ہؤلاء شہید. کہ ان لوگوں پر تم کو جو شہید بنایا جائے گا، تو مسلمانوں پر. تو یہاں پر جو شراب کی حرمت کا جو تھا پہلا حکم آیا تھا کہ آپ جو ہے جب نماز پڑھ رہے ہو نماز سے پہلے آپ جو ہے نشے میں نہ ہو. تو اس میں اب بھی حکم یہ ہے کہ آپ جو غافل ہوں تو اس میں نماز نہیں پڑھیں کہ آپ جو ہے بالکل جھوم رہے ہیں پھر بھی آپ جو ہے یعنی جیسے ہوتا ہے نیند کا غلبہ ہوا تو ہوتا ہے تو اس وقت بھی نماز کا جائز علماء نے یہ ڈرائیو کیا ہے. اور جنابت میں کے اندر بھی. اور پھر اگر یہ تیمم کا حکم آیا کہ آپ غسل اس کی اگر نہ ہو تاکہ آپ کم از کم بالکل ناپاک سمجھ کے اپنے آپ کو نہیں پڑھنے تھے، آپ کے ذہن میں تصور ہو کہ ہاں بھائی میں نے کچھ کہا ہے کرا ہے تو پاک مٹی تیمم کر کے. اور اہل کتاب یہاں پیش گوئی کی کہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور شرک جو ناقابل گناہ یہ بار بار آئے گا. اور یہ بھی ہے کہ اہل کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں، مسلمان بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. تو اس کے اندر یہ کیا گیا کہ آپ جو ہے اس کے وقت جو ہے آپ سکر میں نہیں ہو سکتے. تو پہلے جو تھا یہ حکم تھا کہ بھئی آپ جو ہے نشہ آہستہ آہستہ کر کے بنا ہوا تھا. پہلے کہا تھا کہ نماز پڑھیں تو آپ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھیں. اس کے بعد جو ہے پھر مکمل تحریم ہو گئی. تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ بھی دیے گئے یہاں پر کے اندر کہ اگر وہ آپ کو پانی نہ ملے تو آپ تیمم سے مٹی سے وہ کر لیں. غسل کی بھی آپ کا نعم البدل ہوگا اور وضو کا بھی. وہ جیسے پانی ملا فوراً کریں کیونکہ وہ آپ کا اصل میں نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ آپ کی ذہنی اس کے لیے کہ بھئی آپ جو ہے ایسے ہی نماز پڑھنے کھڑے نہ ہو جائے. اور یہ یہودیوں میں پھر کرٹیسزم کی گئی ہے کہ وہ جو ہے کس طرح جو محفل تھی دینی محافل ان کو وہ ڈسٹرب کیا کرتے تھے. تو اور پھر ان کو جو ہے بہت ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پھیلائی ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ کیوں ایسی وہ کرتے ہو کہ ہم تمہارے چہرے تک بگاڑ دیں گے. اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے چاہتے ہیں. اپنی پاکی کی بہت بیان کرتے ہیں، ہم تو ہماری تو کیا بات ہے. تو بھائی یہ اس پہ ہم مسلمانوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنی کچھ اپنی میاں میٹھو بنے ہوئے.
تو یہ جو افطرا بھی باندھتے تھے اس پہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح افطرا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے گناہ ان کو صحیح ان کو ثابت کرنے کے لیے حیرت کے ساتھ نماز پڑھیں اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس کا سے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے اندر یہ ہے، کیونکہ اگر بہت آدمی جو ہے قرآن پڑھے جا رہے ہیں، آپ کچھ سمجھ نہیں رہے، تو اس کے لیے یہ بھی کوشش کریں کہ آپ جو قرآن کو سمجھ کے ترجمہ سمجھیں، کچھ جو بیسک آیتیں، تاکہ جب وہ تو جو آپ صورتیں پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھیں انہیں۔ اور اہل کتاب کی گمراہ کن کوششیں جاری رہیں گی۔ اور شرک کا خطرہ جو ہے اہل کتاب کو بھی، مسلمانوں کو جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہو سکتے، یہاں سے آپ جو ہے سیکھیں، اور وہی کی بجائے عقائد کی پیروی گمراہی ہے، آپ وہی کو جو ہے مقدم رکھیں۔ بغیر طہارت کے اور بغیر سمجھے بوجھے نماز نہ پڑھیں۔ غیر مسلم ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ شرک کے خطرے سے خود کو محفوظ نہ سمجھیں۔ جو عقائد کو وحی الہی کے مطابق ڈھالنے کے بجائے اپنی وحی کو جو ہے خود سادہ عقائد کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی روحانی برتری کے دعوے کھوکھلے ہیں۔ نماز اللہ سے گفتگو سے طہارت اور دھیان کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ جو اہل کتاب کی تحریف اور گمراہی جاری رہے گی، اور گمراہی اختیار کرنا سب سے بڑی بدبختی ہوگی۔ اللہ کی بندگی تبھی قبول ہوتی ہے جب خالص ہو۔ شرک اس راستے سے بڑی رکاوٹ ہے، تو شرک سے بچیں۔ شرک بہت جو ہے انسیڈیس ہے، چپکے سے آتا ہے، اور آپ پہ جو ہے آپ کے ایمان چھین کے لے آتا ہے۔ حقیقی فضیلت جو ہے تقویٰ میں، نہ کہ خود پسندی اور ٹکر۔ تو یہ بھی شراب کی تحریم اور نمازی ممانعت ہے۔ قرآن فہم قرآن کی اہمیت، تو ان کی آپ جو پڑھ رہے ہیں اسے سمجھیں۔ تو لازمی آپ یہ کوشش کریں کہ جو 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 وہ کی جاتی ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور صورتیں جو پڑھتے ہیں آپ ان کو ترجمے سے سمجھ کے اس کے بعد جو ہے آپ پڑھیں۔ اور اہل کتاب سے جو ہے اللہ سے دوستی کریں، اہل کتاب سے جو ہے دور رہیں آپ جو ہے۔ اور مجالس میں سنجیدگی سے پیش آئیں، مقابل الفاظ استعمال نہیں کریں جو جس سے کسی بے ادبی کا اندیشہ ہو۔ اور شرک کے سوا مغفرت ممکن ہے، تو شرک سے بہت بچیں اور قربت الہی اور عاجزی جو ہے اختیار کریں۔ تو نماز کو ہمیشہ پاکیزگی کی حالت میں کریں، اہل کتاب کی خوش نوزی کی پرواہ نہ کریں، اہل کتاب کے اپنے بخشائے تو جنت کی ہونے کے باطل گھمنڈ میں ہرگز مبتلا نہ ہوں ان کی طرح۔ مکی قرآن میں بھی، مدنی قرآن میں بار بار یہ آئے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو یہاں تو رکوع سات کے اندر جو ہے طہارت کی اہمیت، اور جو اس کے علاوہ نماز سمجھ کر پڑھنے کی اہمیت، اہل کتاب کے مقاصد کو پہچاننے کی اہمیت، اہل کتاب کو دعوت اور تنبیہ۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جو وہی کو غلط معنی پہناتے ہیں ان کے اللہ کے قریب وہ نہیں ہوتے، چاہے جو دعوے کریں۔ تو رکوع 8 میں جو ہے یہودیوں کی منافقت کی دوبارہ نشاندہی کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہیں مکے بت پرست جو ہیں، یہ جو ہے ان مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستے پہ۔ تو آج بھی جو ہے ان کی دوستیاں ہندوؤں سے زیادہ ہیں، بجائے یہ کہ جو اہل توحید ہیں۔ تو اس کے اندر یہ کہ اسد، اور پھر یہ کیونکہ ان کو یہی تھا کہ حسد کے بھئی آخری جو شرف تھا، یہ سب سے بڑا شرف نبوت کا، تو وہ جو ہے ہیوی ویٹ جو چیمپئن شپ تھی وہ رسالت کی، وہ ان کے پاس، ہمارے کزن ان کے پاس کیوں چلی گئی؟ اور جو ہے کھالوں میں درد کے ریسپٹر ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ قرآن کی آیتیں بتایا۔ تو اس سے جو ہے وہ جو ہے یہ 14 سال بعد اللہ نے بتا دی تھی۔ اور حکومتی عہدے جو ہیں ان کی اہل کو دیں، میرٹ پہ جو ہے آپ جو اپنی جاب دیں، اور ملک میں نظام عدل قائم کریں۔ اختلافات ہوں تو قرآن اور حدیث کی طرف جو ہے رجوع کر دیں، لوٹا دیں ان کو۔ تو جیسے ہم نے کہا اس کے اندر جو اہم وہ ہے، یہ جو بھی آتے ہیں نا، صوف مسلم نعرہ، اللہ مزید جلودوں بدلناہم جلودن، جب ان کی کھال جو جل جائے گی تو ہم نئی کھال دے دیں گے، کیونکہ پین ریسپٹر اسی میں، ان اللہ ذوقوا العذاب، کیونکہ تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ تو یہ جو اس زمانے میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ جو ہے عذاب پین ریسپٹر ساری ہے اسکن میں۔ تو اور پھر یہ اور جو ولین آمن عمل صالحات ہے، سنت خلوم جنات جتی میں تحتہا، ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور اس کے یہ لوگ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، تو یہ جو ہے بہت کریٹیکل وہ ہے کہ جو ہے اس کے اندر جو ہمارے مسلمان ممالک کے لیے جو ہے امانات جو ہیں ان کو جو ان کی اہل کو دو۔ تو جیسے ہمارے جو میرٹ پہ ہیں ان کو اگر آپ وائس پریزیڈنٹ بنا رہے ہیں، آپ جو ہے کسی عہدے پہ لگا رہے ہیں، تو جو جس کے جتنا سب سے زیادہ میرٹ پہ حق ہے اس کو دیں۔ اور یہ جو ہے ہماری عدالتوں میں بھی یہی آیت لکھی ہوتی ہے، حکمت بین الناس سے ان تحکم بالعدل۔ تو اگر انسانوں میں جو ہے تم جو ہے قاضیوں کو حکم ہے کہ تم حکم کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ تو یہ کہ آپ جو ہے ہماری عدالتیں پتہ نہیں اس پہ کرتی ہیں، اس پہ لکھا ہوا تو ہوتا ہے، مگر ان پہ کیا عمل کرتی ہیں واللہ عالم۔ اب یہ کہ اس کے اندر یہاں پر یہ جو ہے جو آپ کے حاکم ہیں ان کی حکومت اطاعت کی بھی حکم دیا گیا ہے کہ لِنَامُنُوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔
تو ان کی جو ہے کیونکہ ان کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے جو ہے نکلی ہے، تو اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ خیال رکھیں کہ ہماری اطاعت مشروط ہے، کہ جب ہم جب اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر ہوں گے، قرآن حدیث کے اندر ہوں گے، جب اطاعت ہوگی تو اس کا خیال رکھیں۔ اور پھر جو سب سے ایک اور بات یہ فَنَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تو یہ کہ اگر تمہارے میں کوئی تنازع ہو جائے، کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو جائے، تو تم اسے لوٹا دو اللہ اور رسول کے پاس۔ تو وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ قرآن، رسول کا حکم کیا ہے؟ حدیث۔ تو اگر آپ کے اندر کوئی مسالک میں کوئی فرق ہے تو فوراً جو ہے آپ بولیں بھائی آپ جو ہے آپ لائیں قرآن اور حدیث سے ثبوت، آپ لائیں۔ تو جو قرآن سے ثبوت لیا ہے، جو حدیث صحیح حدیث سے کتاب لایا ہے، تو پھر وہ حق پر ہے۔ تو آسان اللہ حق جو ہے قرآن نے بتا دیا۔ تو یہ کہہ دیے گئے جو یہودی جو ہیں وہ ان کو زیادہ برحق کہہ رہے ہیں، جو بت پرست ہیں۔ تو پھر یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ادیب الشاہ سلطنت فرمائی۔ پھر کچھ لوگ اس وحی پر ایمان لائے، کچھ سے روح گردانی کرے اور دوزخ کی دہتی آگ ان کے لیے کافی ہے۔ تو اگر وہی سے روح گردانی کرے گا کوئی تو وہ جو ہے اسے جہنم میں جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جیسے ہم نے کہا امانتیں ان کے خداروں تک پہنچاؤ، اس کے اندر دونوں معنی، ایک تو امانتیں اگر کوئی دے آپ کو رکھیں، بلکہ اور مگر یہ اسپیسیفکلی یہاں پر اس کی ورڈنگ کہی گئی ہے کہ امانت جو ہے حکومت کی میرٹ پہ آپ دیں لوگوں کو عہدے اپنے جو، اور عدل کے ادیان سے آپ کے اقاضی جو عدل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اور یہ کہ اگر آپ کے اندر اختلافات ہو جائے تو فوراً جو قرآن حدیث سے آپ کو اس کو سالو کریں۔ یہودیوں کی بڑی منافرت یہ تھی کہ وہ جو تھے کہتے تھے بھئی یہ جو اتنا سری جھوٹ بولتے تھے کہ بھئی وہ زیادہ اچھے ہیں۔ تو اور یہ ہم سے ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم لوگ جو آپس میں جو ہے اتنا متنفر ہو جاتے ہیں تو ہم کہنے لگتے ہیں نہیں ان سے تو ہنودی کافی ہیں، ان سے یہ اچھے ہیں۔ تو جو اہل توحید ہیں ان کو جو ہے آپ بالکل بھی جو ہے وہ کریں کہ بھئی جو ہے افراد تفرید میں اس قدر آگے بڑھ جائیں، حق پوشی کے اندر جو ہے۔ اور جو ہے اگر توقعات کے خلاف آپ کا حق آ جائے تو ان کے یہ توقع نہیں تھی کہ ان کے پاس اربوں پہ پہنچ جائے گا، تو مگر آپ کو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ کوئی حکم ایسا ہو کہ بھائی توقعات کی برعکس ہو تو پھر بھی ہم جو ہے اس کو حق کو وہ کریں، اپنے عقائد کو بدلیں اور جو ہے حق کو تسلیم کریں۔ یہ وجہ یہ کہ آپ وحی کو بدلیں۔ تو معاشرے میں میرٹ اور عدل ہونا چاہیے اسلامی حکم میں، اور اختلافات کا حل جو ہے قرآن اور حدیث ہے۔ تو مذہبی منافرت میں کبھی اتنا نہ بڑھے کہ مشرک کو موحد اور سے بدتر قرار دینے لگیں۔ جب کوئی حق کا مسئلہ اپنی توقعات کے خلاف ہو تو توقعات کو بدلیں، حق سے منہ نہ موڑیں۔ تو اسلامی معاشرے میں میرٹ اور عدل کا بول بالا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں میں اگر اختلاف ہو تو قرآن حدیث کو ثالث مان کر اتحاد قائم کر لیں۔ تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے عقائد و اعمال درست رکھنے چاہیے، حسد اور بخل نہیں کرنے چاہیے۔ کفار کا انجام دیکھنے سے دنیاتی مفاد کے لیے حق کو چھٹلانے کا انجام بہت بھیانک ہو سکتا ہے۔ جنت کی بشارت ہے صبر استقامت نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، اور عدل اور انصاف جو ہے اپنے معاشرے میں قائم کریں، یہی جو ہے جیتنے کا ذریعہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اطاعت الہی اور رسول پہ قائم رکھیں، مسئلہ کی جو ہے سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم قرآن حدیث کی طرف لوٹ جائیں۔ تو بیسیکلی راؤنڈ اپ یہی ہے کہ منافرت ان کی جاری رہے گی، گمراہی جاری رکھے گی، آپ کا بھی افراط و تفریط کا نشان نہ ہو، آپ اس میں کریٹیزم کر رہا ہوں، معاشرے میں عدل اور میرٹ کی بالادستی ہو، اطاعت الہی، اطاعت رسول، اطاعت اولی الامر آپ کے اندر قائم رہو جب تک وہ اللہ رسول کے مطابق حکم دے رہے ہیں۔ اختلافات کا حل جو ہے کتاب و سنت ہے۔ جیسے کہ یہودیوں کا ایٹیچیوڈ تھا کہ وہ جو تھے صرف حسد کی بنیاد پہ کہ ہمیں کیوں حق نہیں ملا، تو اس واسطے جو ہے کبھی آپ جو حسد کے اندر اتنے آگے نہیں بڑھیں کہ جو ہے آپ جو حق کو ہی جھٹلانے لگیں۔ اور مسلمان فرقوں میں یہ ہے کہ اپنے درمیان پیدا ہونے والے اختلافی مسائل اور معاملات کو قرآن سنت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں، اپنی ذاتی رائے کو دین پر فوقیت نہ دیں۔ آٹھ کا جو عمود ہے یہ آیت 59 ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارے کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف سے لوٹا دو۔ تو مسلمانوں کو لازم ہے کہ تمام اختلافات میں حدیث نبی کو رہنما بنائیں۔ تو یہ تاخود کی جو حکومت جو ہے اس کو آپ قبول نہیں کریں، اور اس کے علاوہ مثلا ہم رسول اللہ لطاع باذن اللہ، یہ کیا آپ بہت سارا دفعہ جو ہے آپ نے سنی ہوگی کہ رسول کو تو ہم نازل کرتے ہی اس واسطے ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو اس واسطے اب جو ہے ہمارے پاس یہ اللہ کے رسول موجود نہیں تو ان کی حدیث موجود ہے، تو قرآن کے بعد سب سے بڑی اطاعت جو ہے ہم پر لازم جو ہے وہ حدیث کی ہے۔ تو فلاح اور ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا۔ تو اگر کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک جو ہے تم اس کے اندر جو بھی اختلاف ہو، تم جو ہے اس کے اندر کوئی حرج محسوس کرو جب اللہ کے رسول کا حکم ہو۔
تو اس کے علاوہ اور یہ من یطع اللہ و رسول فاولئک مع الذین انعم اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، کن کے ساتھ ہوگا وہ؟ نبیوں کے ساتھ، وہ ہوگا ماشاء اللہ صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، انڈیڈ وحسن اولئک رفیقا، اور بہترین رفیق ہیں یہ۔ تو یہاں پہ منافقوں کی ایک نشانی بتائی گئی کہ یہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ وحی اور رسول کی طرف، تو تم منافق کو دیکھو تم سے منہ بڑھ کر پھر جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے جو ہے ہم نے کہا تھا ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، وہ اس لیے کہ اللہ کے اس دن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتی جب تک وہ تمام تنازعات میں تمہیں حکم نہ مان لیں۔ اس کے علاوہ ہم فرق، تو اس کے اندر یہ بھی ہے تو یقیناً جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہی لوگ ہیں ان کے جو آگے جن کے پر اللہ نے انعام فرمائے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور کیا ہی بہترین رفیق ہے۔ تو محبت الہی میں اطاعت رسول لازم ہے۔ منافقوں کی بے رخی ہے، وہ منافق جو ہے اللہ کے رسول کو ماننے سے، تو اسی واسطے آج کل کے منافق یہ ہے کہ وہ جو ہے کہتے ہیں ہم تو خود قرآن کو مانیں گے، تو حدیث کو ماننا بھی اسی طرح ضروری ہے۔ اور تبلیغ میں مداومت رکھنے اور اخلاص رکھیں، اور اطاعت رسول جو ہے اصل ایمان ہے۔ تو اگر آپ رسول صرف کہیں میں صرف قرآن کو مانوں گا رسول کو نہیں مانوں گا تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اور تنازعات کے اندر جو ہے ہمیشہ اتباع سنت جو ہے رائے ہدایت ہے، تو دونوں قرآن اور سنت جو ہے آپ جو ہے سارے مسالک میں فرق ختم ہو سکتا ہے۔ اور رفاقت جو اتباع سنت کرے گا اسے رفاقت صالحین ملے گی، اور انبیاء، اور جو ان سب کو جو انعام یافتہ جو ہم نے فاتحہ میں پڑھا تھا وہ جو ہے اس کا یہاں پر آپ کو بتا دیا ہے کس طرح آپ جو ان کی وہ پا سکتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہر مسلمان کو فرض ہے۔ جب بھی کوئی صحیح حدیث میں کوئی حکم آ جائے تو وہ بھی اتنا ہی قبول کریں اسی طرح جس طرح آپ قرآن کا حکم قبول کرتے ہیں۔ اگر ہم سچے دل سے قرآن و حدیث سنت پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت و بھلائی کے راستے پر گامزن کر دے گا۔ جو قرآن حدیث کی بے چون و چرا اتباع پیروی کرتی ہیں آخرت میں انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنت الفردوس میں ہوں گے۔ دل کی طرف رجوع کرنے کی مذمت ہے، منافقین کی گمراہی نافرمانی دکھائی گئی ہے۔ ایمان قول سے زیادہ عمل کا نام ہے۔ رسول کی اطاعت ایمان کی شرط ہے، صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے کہ ہم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور گانے گائیں، یہ نہیں ہے، بلکہ دل و جان سے اللہ رسول کی فیصلوں کو تسلیم کرنا لازم ہے، اس کی سنتوں کو فالو کرنا لازم ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے مسلک میں جو کوئی بات جو ہے اس کی سنت کے خلاف ہے تو آپ بولیں نہیں ہاں میں یہ اس کو فالو کروں گا، مسلک کو فالو نہیں کروں گا۔ اطاعت میں برکت، نافرمانی کے نتائج ہوتے ہیں۔ اللہ کے اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ جو لوگ نافرمانی سے بچتے ہیں انہیں سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے اللہ، اور نیک لوگوں کی رفاقت اور اللہ کا فضل جو ہے قرآن اور سنت فالو کرنے میں ہے۔ راؤنڈ اپ یہ ہے کہ منافق کی پہچان ہے کہ وہ سنت سے جو ہے الرجک ہوتا ہے، اور دوسرے تبلیغ کا مؤثر انداز رکھیں اور نامناسب رویوں سے بدلباشتہ نہ ہو، بلکہ ہمیشہ محبت سے پیش آئیں۔ شیریں زبانی سے جو ہے تبلیغ ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سب سے پیراماؤنٹ ہے، اللہ کے بعد سب سے جو ہے اہم ہے ان کی اطاعت اور اتباع ان کا ہم پر لازم ہے۔ تنازعات کا جو ہے یہ بالکل آسان سے حل بتا دیا ہے کہ اگر آپ مسالک میں اختلاف ہے تو آپ قرآن حدیث میں دیکھیں جو بات ہے اس کے اندر آپ مانیں کہ بھئی ہم جو ہے اس کو حکم ماننا ہے، تو اس کے بعد جو ہے خود بخود جو ہے اختلاف سارے ختم ہو جائیں گے۔ رکوع کے اندر تمام فرقے بندیوں جو ہیں ان کے خاتمے کا حل موجود ہے۔ تو آپ جو ہے قرآن بھی موجود ہے اصلی حالت میں، صحیح حدیث کا ذخیرہ بھی اصلی حالت بھی موجود ہے۔ تو اپنی جو مسلکی پیشواؤں اماموں کے اقوال کو کہ رسول اللہ کے فرامین پہ ترجیح نہ شروع کریں، خود بخود جو ہے اختلاف ختم ہو جائے گا۔ تو آیت 64 رکوع 9 کا جو ہے عمود ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول کو بھیجا ہی نہیں بلکہ اس کی بات یہ کیونکہ اس لیے یطاع باذن اللہ کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی۔ تو یہاں دو کی پوائنٹ ہے کہ اپنے دفاع کے لیے ہمیشہ مستعد رہو، مستقل طور پہ مکمل طور پہ تیاری کرو، پھر توکل کرو، اور پھر مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، مسلمان فسڈی نہیں ہوتا، ہمیشہ آگے بڑھ کے جو ہے دین کے کاموں میں لگا ہوتا ہے، اور اقلیتی مسلمانوں کی ہر طرح سے دستگیری کریں۔ تو پاکستان کی بہت ساری جو ہے دفاعی تنصیبات پہ یہ آیت لکھی ہوتی ہے خذو حذرکم، تو یہ کہ آپ جو مکمل پوری جو ہے اپنی احتیاط پورا جو ہے سامان جو ہے تیاری کریں، فن سے بات ہوں اظفر جمیعن، تو اس طرح یہ کہ ہمارا اللہ، اور پھر یہ کہ جو ہے ان کو بتایا گیا کہ آپ جو ہے ہیلپ کریں ان لوگوں کی جو اقلیتی مسلمان ہیں جو گرے ہوئے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تربیت اور اسلحے سے خود کو مقابلے کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رکھو، پھر دستہ در دست نکلو، یہ سب کے سب فوج بن کر اکٹھے کوچ کرو۔ تو یہ کہ اور یہ دوسرا بتایا کہ جو ہے اس کے اندر جو ایمان کا خوف ہے وہ جو ہے وہ دیر لگاتا رہتا ہے کہ مجھے جو ہے اور نکل جائے، مجھے جانا نہیں پڑے۔
تو اور اللہ کی راہ میں دنیا کی کے بتایا کہ جنگ کے لیے جب جب ضرورت ہو تو تم جنگ کے لیے بھی نکلو، پھر جو جو مسلمان گھرے ہوئے ہیں ان کی مدد کرو۔ تو اسی مضامین جو یہ بیسیکلی یہی ہے کہ وسائل بھی اہم ہیں، یہ نہیں سمجھے کہ آپ جو مسلمان ہیں تو بے تحق بھی لڑتا ہے سپاہی، ہاں لڑتا ہے، مگر یہ کہ ہم آپ پھر بھی تیاری رکھیں، اور یہ مناسب تیاری کے بعد ہی شاید اللہ کی مدد آتی ہے۔ مسلمان کا بے خوف ہونا بہت ضروری ہے۔ اشاعت تین میں آپ کے اندر ایک آگ لگی ہونی چاہیے کہ ہاں مجھے جو ہے دین کی حفاظت کرنی ہے، مسلمان کی حفاظت کرنی ہے، میں دین کو پھیلاؤں، کس طرح کر سکتا ہوں، میں کیا اس میں ہے، تو آپ یہ تن من دھن سب کچھ وقف کر دیں اور اقلیتوں مظلوموں کی حمایت کریں جو اپنے مسلمان جو ہے پھنسے ہوئے ہیں، جیسے انڈیا ہے، بہت سارے اسرائیل ہے جہاں پر مسلمان مشکلات کا شکار ہیں، تو جو آپ سے ہوتا ہے آپ کریں اپنے لحاظ سے وہاں سے۔ اپنے دفاع کے لیے بہترین وسائل اسلحے سے لیس رہو، مستعد رہو، اشاعت اور حفاظت دین میں تن من دھن لگا دینا ہے، اقلیتی مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کرنا ہے۔ یہاں پہ چار اہم پوائنٹ ہیں، دفاع کو اپنے مضبوط رکھیں، ایک مضبوط امت وہی ہے جو اپنے ہر وقت اپنی حفاظت اور دین کی بقا کے لیے مستعد رہے۔ منافقین کا ہمتی، ان کی سوچ جو دنیاوی منفعت کے گردی گھومتی ہے، اللہ کی جان میں لانے کا اجر بہت ہے، اور یہ کہ آپ جو آپ کے اندر ایک مستعدی ہونی چاہیے کہ کوئی یہ کہ اللہ کی دین کی اشاعت ہے، دین کی حفاظت ہے، اس میں آپ آگے بڑھ کے جو ہے اپنا حصہ ڈالیں، اور حق باطل کی جنگ جو ہے ہر وقت جاری رہتی ہے۔ دنیا کی جنگ اصل میں حق اور باطل کی جنگ ہے، ہمیشہ حق جو غالب آتا ہے، تو جہاں بھی ایسا موقع ملے آپ اپنا جو ہے اپنی 10%، 15%، 100% جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ لگا۔ اب یہ یہاں پر جو ہے دفاعی تیاری کی اہم ہے، تو اس واسطے کیونکہ ہسٹوریکل کانٹیکٹ یہ بھی تھا، جنگ عہد سے واپسی کے بعد 4 سے حملے کا خطرہ بڑھ گیا تھا، تو جہاں کہیں بھی خطرے کی نہ ملتی وہاں دستے بھیج کر جنگ کے شعلے کو بجھا دیتے تھے، تو اس طرح یہ کہ آپ جو ہے جیسے اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس سم ٹائم، تو منافقین کی بزدلی و حسد دکھائی گئی ہے یہاں پر۔ مجاہدین کی جو ہے اخروی جو ہے ترجیحات ہیں، عارضی عائشہ کے بدلے وہ کہتے ہیں کہ میں جو دین کی خدمت میں لگا رہا ہوں اور اس کو آگے بڑھاتا رہا ہوں، اور جو ہے مظلوم مسلمانوں کی آپ مدد کریں جہاں بھی ہوں جس طرح ہو۔ تو آپ کو اگر آپ آج کل تو جنگ ناممکن ہے، تو اس واسطے یہی ہے کہ آپ جو مالی طور پہ آپ انٹرنیٹ پہ اپنی آواز اٹھا کے جس طرح یہ آپ ان کی جو ہے ظلم ہو رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کریں۔ تو یہاں پر یہ بھی اہم ہے کہ دفاع کے لیے مستعد رہنا چاہیے۔ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ایز اے نیشن بھی ہے اور ایز اے کمیونٹی بھی ہے، کہ اگر آپ جو ہے اقلیت ہیں تو آپ کم از کم یہ تو نہ ہو کہ آپ کے جو ہے بچے اور بچیاں پٹ رہے ہیں اور اس کے اندر ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے مارشل آرٹ سکھائیں انہیں، جو ہے اپنے آپ کو ان کو اسٹرینگتن کریں اور ان کو نظریاتی طور پہ بھی اسٹرینگتن کریں تاکہ وہ اوور ویلم نہ ہو جائیں، لوگ ان کو اسلام سے ہٹا نہ دیں اور ان کو گناہوں میں نہ ڈال دیں۔ 71 جو ہے اس کا عمود ہے، یا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اپنی تربیت اصلاح سے خود کو مقابلے کے لیے تیار۔ تو موت تو بھرا ہے، تو اس وجہ سے اگر قتال کا بھی موقع آ جائے تو اس سے آپ نہیں ڈریں موت سے، اور جو ہے بھلائی اللہ کی طرف سے اور برائی جو ہے مکافات عمل ہے، اس میں اللہ کی طرف انسان کی طرف مبعوث ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی تو تمام انسانیت کے لیے طرف مبعوث ہوتے اللہ کے رسول ہوتے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن میں تدبر کو حکم دیا گیا یہاں پر، اور جو ہے اختلافات کی غیر موجودگی کی حقانیت کا ثبوت ہے کہ قرآن میں کہیں بھی جو ہے کنٹرڈکشن نہیں ہے کوئی بھی، اور کافروں کے زور جو ہے ٹوٹ جائے گا جلدی، یہ بھی پیش گوئی کی گئی یہاں پر، جو فون پوری چند مہینوں میں پوری ہو گئی۔ سفارش سمجھ سمجھ کر دیں کیونکہ اس کا وال دینے والے پر ہوتا ہے، تو سلام کا جواب بہتر سلام سے دیں۔ تو رکو 11 جو کافی پیکڈ ہے، اس میں کافی جو ہے میسیجز ہیں، تو اس پہ کہہ دیا قیل لهم کفوا ایدیکم، تو یہ کہ پہلے جو تھے وہ جو کہا تھا بھئی آپ جو آپ ہاتھ روک کے رکھیں، تو وہ آپ ڈرتے تھے کہ بھئی یہ منہم خشفان نازع خشیت اللہ، تو ایسے انسانوں سے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، آپ بندوں سے نہیں ڈریں، جو اینڈ جو ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی جاؤ گے موت کو تو تم پالو گے۔ اور پھر ما صاحب من فمن اللہ ہمارا من سیدین، تب یہاں پہ کہ یہ جو ہوتے ہیں یہ ایک تو مشیت اللہ کا سمجھو، اور دوسرے مکافات عمل ہے، کیونکہ بہت بات ہوتی ہے ہمارے جو اچھائی ہوتی ہے وہ اللہ ہی ہمیں بھیج رہا ہوتا ہے، اور برائی جو ہوتی ہے وہ ہماری مکافات اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے من یطع اللہ کل من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو اس وجہ یہ کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو سے قرآن کو فالو کروں گا حدیث کو فالو نہیں کرے گا۔ تو یہ افلا تدبرون القرآن، یہاں پہ پوری حکم ہے، کیونکہ کہتے ہیں ہم تو جو ہے قرآن کے جب تک تیرا علم نہیں سیکھ لیں ہم تو قرآن سمجھ نہیں سکتے، تو یا پھر اس کی ترجیح ہوتی ہے افلا تدبرون القرآن، کہ تم تدبر کرتے ہو کیا قرآن میں۔ اور اس کے بعد ایک بہت اہم پوائنٹ کی گئی ہے، لو کان من عند غیر اللہ ہے،
وہ لوجد فی اختلافاً کثیرا، تو تم اس میں تو بہت سارے آپس میں کانٹرڈکشن نہیں دیکھتے، قرآن میں تو ایک بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے. تو اس میں جو ہمیں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں بہت جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے تو جو ہے ہم گھر بیٹھے رہیں اور دین کی اشاعت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے ہم کچھ نہ کرنا پڑے. تو یہ کہ تم کہہ رہے کہ تم جو مضبوط قلعے پہ بھی نو موت تمہیں آگ پکڑے گی، تو اس سے ڈرے بغیر جو ہے آپ جو ہے اللہ کی دین کو آگے بڑھائیں. اور انسان جو بھلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے. یعنی آپ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے کہ یہ جو سب انسانیت کے لیے بھیجے گئے. اور جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہباں بنا کر نہیں بھیجا. تو جیسے کہا قرآن میں غور، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتی، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً ان میں بہت اختلافات پہنچتے. تو اس کے بعد یہ بھی بتائی گئی کہ اگر کوئی بات تمہیں پہنچے، خوف کی خبر یا کوئی اور خبر پہنچے، تو امن کی یا خوف کی، تو کسی ریلیونٹ اتھارٹی کو پہنچاؤ، صاحب اختیار کی طرف لوٹاؤ، کیونکہ جب جنگ کے حالات میں ایسے بہت پروپیگنڈا چل رہے ہوتے ہیں. تو اس واسطے یہ جو ہے، اور جو کوئی بھی اچھی سفارش کرے گا اس کے دل کی، اس کے لیے اس میں حصہ ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں بوجھ ہے. تو اللہ ہر چیز پہ نگہبان ہے. یہ کیا اسلام کے لیے قربانی کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں، اور اقلیت میں جو اقلیتی حالات کے اندر آپ محلے کی دفاع کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے بچوں کی آپ اس کو کریں، اور فوجوں کو اپنی جدید تربیت دیں اگر آپ اکثریت میں تو. نفع نقصان جو ہے مشیت الہی ہے، اور نقصانات جو ہیں مکافات عمل ہوتے ہیں اکثر. اور جو ہے پہلے نبی جو تھے، جو آپ بین الاقوامی اللہ کے رسول تھے، عالمگیر رسول تھے، تو تدبر قرآن کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ حقانیت کا ثبوت ہے کہ ان میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. اور جو ہے اجتماعی معمولات افشا نہ کریں، ذمہ داروں تک پہنچائیں، اور ترغیب نیکی اور جہاد اور تحریر، کیونکہ اور انٹرنیٹ میں آپ جو ہے اکثر جو ہے باتیں پھیلاتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کہ ترغیب دی گئی ہے نیکی اور جہاد کی، اور تحیۃ الاسلام کو جو ہے عام کریں. موت برحق ہے، تو جب جان ہتھیلی پہ نکلنا پڑے تو تعامل نہ کریں. نفع نقصان مشیت الہی ہے، نقصانات جو ہے مکافات عمل ہے. پہلے انبیاء کا جو میسج تھا وہ قوم تک محدود ہوتا تھا، ہم پہلے عالم کی رسول تھے جو تمام انسانیت پر مبعوث ہوئے. قرآن میں تدبر کرنا ضروری ہے، قرآن کا تضادات سے پاک ہونا اس کی حقانیت کی دلیل ہے. سلام کا جواب بہتر سلام سے دیں، تو السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم رحمۃ اللہ پڑھیں، السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتے ہیں، رحمۃ اللہ برکاتہ. اور آپ جتنی گرم گوشی اس سے زیادہ گرم گوشی سے جواب دیں. دین کی اشاعت میں بزدلی نہ دکھائیں، موت ہر جگہ آپ کے پیچھے ہے تو اس سے موت سے نہیں ڈریں. خیر و شر کی نسبت اور رسول کی اطاعت کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور منافقین دغلی پالیسی ایکسپوز کی گئی، قرآن پر تدبر کی دعوت دی گئی ہے. لوگوں کو بغیر تحقیق آگے نہ پھیلائیں، اللہ کی راہ میں قتال مومن کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. نیکی برائی میں تعاون کا انجام، اچھے کاموں کی ترغیب دینا اور برائی سے روکنا مومن کی ذمہ داری ہے. سلام کا بہترین جواب دیں، اللہ کی حاکمیت اور قیامت کی یقین دہانی، آخر میں یقین رکھنے والے شخص ہی حقیقی کامیابی حاصل کرتا ہے. تو جو ہے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیں اور دین کو پھیلائیں، اور موت سے فرار ناممکن ہے تو اس سے نہ ڈریں. اطاعت رسول جو ہے وہی حقیقت اطاعت الہی ہے. تو منافقین کا دوگلا پن ہے کہ ظاہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری شادی کا دم بڑھتے ہیں، لیکن در پردہ ان کے ارادے کچھ اور ہی ہوتے ہیں. تو اسلام کی ترویج اور اشاعت اور محمد وسلم کی دفاع کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے رہیں. جہاں مسلمان مغلوب اقلیت میں ہوں وہاں ہر فرد کو دفاعی فنون سیکھنے چاہیے، اپنے علاقے کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہیے. مسلم اکثریتی ممالک کو اپنی افراد کو جدید ترین دفاعی سازمان اختیاروں سے مسلح رکھنا چاہیے. تیز تبلیغ کے مؤثر ذرائع استعمال کرتے اسلامی دعوت کو عام کرنے کا فریضہ بھی پہم جاری رکھیں. حالانکہ یہ قرآن کا تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کلام ہوتا تو یقیناً اس میں بہت سے اندرونی تضادات پاتے. تو یہاں پر ایک اہم مسئلہ بیان کیا کہ بہت سارے مسلمان جو تھے وہ ان کے کافر قبیلوں کے اندر مسلمان ہو گئے تھے، مگر وہ لڑنے آتے تو باقی میں سامنے لڑنے آ گیا تو آپ کیا کریں؟ تو نے کہا ہاں ان سے لڑنے کی اجازت ہے. تو وہ کوئی جو ہے کافر قوم کے ساتھ جو ہے فوجی بن کر آ گیا ہے تو اس سے لڑنے کی آپ کو اجازت ہے. تو یہاں پر جو ہے دو اہم میسیج ہیں. ایک تو یہ کہ اگر وہ لڑنے آ جائیں تو آپ ان سے لڑیں، آپ کیونکہ لڑنے آ ہی گئے تو آپ یہ نہیں کریں کہ بھئی کس طرح آپ لڑیں گے بیچ کے اندر. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے اگر وہ صلح کا ہاتھ کوئی قومی بڑھائے تو آپ اس سے جو ہے آگے بڑھ کے صلح کا میسیج جو ہے قبول کر لیں. تو یہ چار احکام ہے. منافقین سے اجتناب کی جائے، جو مسلمان سے بڑھ سرے پیکار جو نام نہاد مسلمان ہیں وہ منافق ہیں، ان سے بچو. اور کچے مسلمانوں سے دوستی نہیں کرو، جو کچے پکے مسلمان ہوتے ہیں، کہ ایمان والے سے جو کمزور ایمان والوں سے آپ دوستی کریں گے تو وہ آپ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں.
تو مگر اگر آپ کو یہ کہ آپ اسٹرانگ ٹینگ ہیں تو آپ کر لیں، مگر اس واسطے نہیں کہ مگر یہ اگر آپ بھی خود بھی کچے ہیں، اتنے وہ نہیں ہیں، تو آپ ان سے وہ نہیں کریں۔ صلح جوئی کے لیے حکمت عملی ہے، جن سے صلح ممکن ہو ان سے صلح کر لیں، دشمن آپ کے تاکہ کم ہو۔ صلح کے بعد مگر یہ محتاط رہیں کہ بھئی یہ کہیں ہے وہ تو نہیں ہے فیک، وہ تو نہیں ہے۔ تو مسلمانوں سے برسر بیکار نام نہاد مسلمان دراصل منافق ہیں، ان سے بچو۔ تو کمزور ایمان والوں سے گہری دوستیاں نہیں رکھیں، وہ گمراہ کر سکتے ہیں۔ اپنے سے بہتر ایمان والوں سے دوستی رکھیں۔ صلح جوئی کی طرف مائل رہیں، جو دوستی کا ہاتھ بڑھائے اسے ویلکم کریں۔ بچے بچے ایمان والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی چالوں کو سمجھیں اور ایمان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اسلام امن کو ترجیح دیتا ہے، تو غیر متحارب گروج ہیں ان سے اچھے تعلقات کی وہ دیتا ہے۔ اگر وہ صلح کرتا ہے تو آپ صلح کریں، اور دوغلے اور فتنہ پرور ناصر کو بے نقاب کرتے رہیں اور ان کی سازشوں کو ناکام بناتے رہیں۔ جیسے کہا کہ اگر منافقی کی رشتی تو اس سے بہتر علامت کیا ہے کہ وہ آپ سے لڑنے آ گیا، تو اس سے پھر لڑیں آپ، اور کہ جو کفار شریف آتے ہیں تو صلح جوئی کو ترجیح دیں، اور بد عہد دشمن سے پھر آپ جنگ کر لیں۔ یہاں پر مسلمانوں کو کیونکہ بہت سارے مسلمان جو ہوتے ہیں وہ کافر ملکوں میں رہ رہے ہیں، تو وہ فوج میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر انہیں مسلمان سے لڑنا پڑتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ چاہتے بھی نہیں ہیں، تو نہ وہ دوسری طرف چاہتے ہیں، تو اس کو یہ کریں اور امن کے خواہشمند کے صلح کو ترجیح دیں تاکہ دشمنوں کی تعداد کم ہو۔ لیکن جو صلح پر اعتماد کرتے چوکس رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر بدعہدی کریں گے تو جوابی کارروائی آپ کے لیے جائز ہے۔ ہمیشہ معاملات کو حقیقت پسندی اور دور اندیشی سے پرکھیں، تو یہ قرآن کا ہمیشہ اصول رہا ہے۔ آیت 88 جو ہے یہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے۔ اترین ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم لوگوں کو ہدایت دینا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا؟ رکو 13 میں بیسیکلی 3 میسیج ہیں۔ مسلمانوں کے قتل خطا قتل عمد کی سزا کیا ہے؟ کلمہ گو کی تکفیر کی بالکل ممانعت کر دی، کسی کلمہ کو کبھی کافی نہ کہیں۔ اللہ کی راہ کے نکلنے والے گھر میں سے گھر بیٹھنے والوں سے زیادہ افضل ہیں۔ تو یہ جو قتل خطا کی جو بد کفارہ بتایا گیا ہے، جو مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اس کے زیادہ تو جہنم ہے۔ تو اور کہ ہم دیکھیں جو قائدون ہیں جو بیٹھے رہتے ہیں، تو جو دین کے لیے نکلتے ہیں ان کو جو ہے جو دین سے نکلنے جو دین کے لیے نکلتے ہیں ان کی برتری ہے۔ تو یہاں پہ جو اقسام بتائی گئی ہیں، جو کفارہ کیا ہوگا اگر قتل خطا ہو گئی ہے، اور اس کے اندر تو اور اس کے علاوہ مگر یہ جو بھی کرے گا جان بوجھ کے مارے گا تو اس کے لیے تو ہم جو ہے وہ نہیں ہے، اس کے لیے اب جہنم ہے۔ اور جب اللہ کی راہ میں نکلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، جو شخص تمہیں اسلام سلام کرتے اسے مت کہو تم مومن نہیں ہے، تو یہ تکفیر کی جو ہے ممانعت کی گئی ہے۔ اور جو بے عذر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور جب ضرورت ہو باہر نکل کے اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کی یا اسلام کی اشاعت کے لیے، تو وہ ان کی جو ہے فضیلت کم ہے، جو اللہ جہاد کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو گھر میں بیٹھے رہنے پر درجوں میں بہت فضیلت بخشی ہے۔ اگرچہ اللہ نے ہر مومن کے لیے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن اللہ نے مجاہدین کو گھروں میں بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم سے فضیلت بخشی ہے۔ ان کی طرف سے اعلیٰ درجات بھی ہیں اور مغفرت اور رحمت بھی۔ اللہ بے شک بڑا بخشنے والا نہایت مہربان۔ تو غیرائی طور پر کسی مسلمان کا قتل کرنے کو فارغ غلام آزاد کرنا یا روزے رکھنا اور مقتول کے ورثاء کو خون بہا ادا کرنا ہے۔ قتل عمد کی سزا جان بوجھ کر کرنا جہنم کا مستحق ہے، اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور کلمہ گو کی تکفیر سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے، اور مجاہدین کے درجات اور مغفرات بھی بیان کیے گئے، اور جو بھی اشاعت دین میں نکلتا ہے۔ کسی مسلمان کے قتل خطا کا کفارہ ہے، مگر قتل عمد کی سزا جہنم۔ جو کلمہ گو با عمل مسلمان ہے اسے کافر نہ کہیں آپ۔ اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کے درجے بہت بلند ہیں۔ قتل اس کا کفارہ کیا ہے؟ جان بوجھ کر اس قتل کی سزا کیا ہے؟ تحقیق اہمیت اور ناپسندیدہ رویے۔ ظاہری حالات میں فوراً فیصلہ نہیں کریں، غلطی ہو سکتی ہے۔ قربانی جہاد کے ذریعے دراصل کامیابی کی کنجی، جیسے راؤنڈ اپ قتل عمد اور قتل خطا کفارہ کی ادائیگی کا متبادل، تکفیر سے استعمال اور مجاہدین کی فضیلت۔ تو جان بوجھ کے قتل کرنے والا جہنم کو مستحق، اللہ کی راہ میں جد کرنے والوں کا رتبہ گھروں میں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے، اور کسی مسلمان کو ہرگز جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو کافر کہے۔ دین اور مبلغین کے درجات بہت بلند ہوں گے۔ اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں پر اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے، آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے اسلام چھوڑیں، تو وہاں سے آپ ہجرت کر جائیں۔ تو اگر کوئی مسلمان تھا بعد میں جو ہے وہ اس کو جو ہے اسلام چھوڑنا پڑا، تو اس سے جب فرشتے روح کھینچیں گے تو بولے علم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کہ کیا زمین وسیع نہیں تھی کہ تم نے ہجرت کرتے؟ تو یہاں پر جیسے ہم نے کہا کہ فرشتے کہیں کہ اللہ کی زمین کچھ شادہ نہ تھی کہ تم اس پہ ہجرت کر جاتے، اور جو مرد عورتیں حقیقت میں بے بس اور کسی تدبیر کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو اس کی طرف جو ہے اللہ میاں جو ہے ان پہ مہربانی فرمائے گا۔ جب اسلام پہ عمل نہ کر پائیں اور ایمان کو خطرہ ہو جائے تو ہجرت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔
اور پھر یہ معذور کے لیے رخصت ہے کہ وہ جب مشکل ہیں اور راہ الہی میں قربانی پر آپ کو بہت انعام ملے گا۔ اگر کسی ملک میں اسلام پر عمل کرنا ممکن نہیں تو وہاں سے ہجرت واجب ہے۔ بے بس اور کمزور لوگ جو ہیں وہ جو ہے اس کو مستثنا ہیں جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں۔ ایمان کی حفاظت جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، مصلحت جو خوف میں آ کر سچائی کو چھوڑ دینا تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو آپ جو ہے ایمان کو بچائیں، آپ اپنے جو ہے اپنے سرمایہ کو نہیں بچائیں۔ اللہ کسی پر اس کی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، دین میں آسانی ہے، تو اس واسطے اگر مجبور ہے واقعی تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کا بہت اجر ہے اگر آپ دین کے بچانے کے لیے کر رہے ہیں آپ اپنے۔ تو کب جو ہے دارالکفر جو ہے وہاں سے ہجرت کرنا اہم ہو جاتا ہے، یہ دیکھیں آپ، معذوروں کے لیے رخصت ہے، مہاجر کے لیے انعام الہی ہے۔ کسی خطے مسلمانوں کو ان کے ایمان سے برگشتہ کرنے پر جبر کیا جانے لگا یا انہیں اپنے مسلمان بھائی کے خلاف جنگ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہو تو ایسی صورت میں ہجرت اختیار کرنا شرعاً واجب ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا آخرت بہترین جائے پناہ اور کامیابی کے نئے راستے کھول دیتا ہے۔ ہم نے کہا قلم علم تکن عبد اللہ واسع فتحاجر فیہ، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین اتنے خوشامد ہے کہ تم کہیں ہجرت کر جاتے۔ نماز ہمیشہ فرض ہے، سفر اور خوف میں نماز ہاں قصر کر سکتے ہیں۔ یہاں نماز خوف کا طریقہ بتایا گیا، مگر آخر میں یہی کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ کان علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان کے وقت جو ہیں ان پر وہ ہے۔ تو آپ جو ہے اگر آپ خوف نہیں ہیں، آپ سفر میں نہیں ہیں، تو آپ دو جماعتوں کو نماز پڑھا کے نہیں کر سکتے۔ تو یہ یہاں پر طریقہ بتایا گیا نماز خوف کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ جب نماز ادا کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور پہلو و لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان حاصل کر لو یعنی امن عابد رہ جائے تو نماز کو معمول کے مطابق قائم کرو، یعنی ان کے اوقات میں۔ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ نماز خوف کا طریقہ اپنائیں، جب اگر ڈر ہے، جنگ ہو رہی ہے تو ذکر الہی سے جو ہے زندگی منور رکھیں۔ نمازوں کی جمع جو ہے بین الصلاۃ کی ممانعت ہے کہ آپ دو جماعتوں کو نہیں منا سکتے اگر آپ عام حالات میں ان کے موقوت پہ پڑھیں، ان کے ٹائموں پہ۔ تو سفر اور خوف میں جو ہے نماز کا قصر کریں۔ خوف میں جو ہے ایک رکعت بھی کافی ہو سکتی ہے با جماعت، مگر عام حالات میں نمازوں کو جمع نہ کریں۔ اب نماز اپنے مقرر وقت پر فرض ہے۔ تو اللہ دین میں آسانی چاہتا ہے، دیاتے سہولتیں سے فائدہ اٹھائے۔ اگر قصر ہے، نماز کی اہمیت اور ذکر الہی کے اندر یہ ہے کہ ہر حال میں ضروری ہے کیونکہ ایمان کو تازگی بخشتی ہے، اللہ سے تعلق کو ہمارے مضبوط کرتی ہے۔ تو سفر میں یہ قصر بھی کر سکتے ہیں اور جمع بھی کر سکتے ہیں۔ اور نماز خوف کے اندر یہ آپ دیکھیں با جماعت نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اتنی خوف ہے لوگ کہ بھئی حملہ کر دیں گے، اور پھر بھی وہ لوگ با جماعت چاہے ایک ہی رکعت ہو پڑھتے تھے۔ اور بین الصلاۃ کی رخصت بھی ہے اور ممانعت بھی ہے کہ اگر آپ کے اندر آپ ٹریول نہیں کر رہے ہیں تو آپ جو وقت پہ ہی پڑھیں، ظہر اثر ملا کے نہیں پڑھیں اس وقت۔ یہ نماز خوف کا طریقہ بتا دیا، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ سے پاز کر کے دیکھیں۔ اسلامی نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ وہ خوف کی حالت میں بھی، جنگ کی حالت میں بھی جو با جماعت نماز کی پڑھ رہے ہیں تو ہر صورت میں ادا کریں۔ اپنے شب روز کو حمد و الہی، تسبیح و تقدیس اور ذکر الہی سے معمور رکھیں۔ عام حالات میں نمازوں کو اپنے مقرر اوقات میں ادا کرنا شریعت میں مطلوب اور مستحسن ہے۔ تو شیعہ جو ہیں عام حالات میں بھی ظہر اثر اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے ہیں، تو اس سے ظاہری طور پہ اس قرآن کی جو ہے جو آیت ہے اس سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ تو فضل اللہ قیامًا وقعوداً علی الجنوب، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی حمد و ثنا اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے کرتے رہو۔ تو یہاں پر یہ حکم ہے کہ اس کے بعد جو ہے جیسے آپ تذکیر کرتے رہتے ہیں وہ اس کے یہاں سے یہاں حکم دیا کہ جہادی جو ہیں وہ کافروں کے مقابلے دگنی محنت کریں، کیونکہ انہیں آخرت میں جب ثواب ملنا ہے تو یہ کہ دنیا میں بھی ثواب آخرت میں بھی ثواب، ان کو تو کچھ بھی نہیں ملنا بلکہ الٹی جہنم میں جا رہے ہیں۔ اور اذیت میں بے ایمانوں کی اندھی حمایت نہ کریں، آپ نے کہ بھئی ہماری قوم کے، میرے قبیلے کا ہے، میرے خاندان کا ہے، وہ نہیں کریں، اور اللہ سے ہمیشہ توبہ مغفرت کرتے رہیں۔ اس کی وہی تین اہم میسج۔ تو دشمن کی تلقین ثبات و استقامت ہے کہ دشمنوں کی طاقتوں میں کم ہمتی نہ دکھاؤ، اور تو وہ جو ہے جو چیز امید رکھتے ہیں جس کی امید نہیں رکھتے تم جو رکھتے ہیں، تو لیکن اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور عدل و انصاف کا قیام رکھیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں، اور جو کوئی برائی کر بیٹھے اپنے ضعف پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ مسلمان کو جہاد میں دگنی محنت جان فزائی کرنی چاہیے۔ قاضی کے لیے اجتہاد اور بصیرت کی جو ہے وہ ہے، عصبیت سے پرہیز، عدل کی حکم دیا گیا ہے، بے ایمانی کی حمایت سے ممانعت کی گئی ہے، مخلوق سے بے خوفی اور خوف خدا رکھنا چاہیے، مغفرت الہی کی وسعت بیان کی گئی ہے تاکہ ہم جو ہر دفعہ جیسے گناہ فوراً اس کی طرف رجوع۔ مسلمان جہاد میں دگنی محنت کریں کیونکہ کفار کو تو آخرت میں کچھ نہیں ملنے۔ عصبیت اور جانبداری کا شکار ہو کر اپنے قبیلے گروہ کے مجرموں کو اندھی حمایت ہرگز نہ کریں۔ لوگوں کی ملامت اور شرمندگی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہونے سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے، تو ہمیشہ اس سے توبہ کرتے ہیں۔ دشمن کے مقابلے میں جو ہے استقامت دکھائیں
اور انصاف کی بالادستی، خیانت کی مذمت کی گئی ہے، گناہ معافی کی حیثیت، اعمال کی ذمہ داری، ان کے نتائج۔ راؤنڈ اپ بیسیکلی یہی ہے کہ دوسری تو جدوجہد کی ترغیب دی گئی ہے، قرآنی حکمت سے فیصلہ فرمائیں، خیانت کا جو برا انجام ہوگا، خائن شفاعت سے محروم رہے گا، منافق کا خوف خدا سے غافل ہونا اس کی جو ہے نشانی ہے، اور تعصب سے اجتناب کریں، عدل پر قائم رہیں ہر وقت، توبہ قبولیت اور جو ہے اصرار کی مذمت کی گئی ہے، ہمیشہ توبہ کر استغفار میں جلدی کریں۔ مسلمانوں کی کوئی قطعاً جو ہے اجازت نہیں ہے کہ کسی ادبیت اور جانبداری کا شکار ہو کر ایک فریق کی اندھادھند طرفداری کریں، کیونکہ جو بے ایمان اور ظالم کی حمایت کرے گا اللہ تعالیٰ کا حضور جواب دے ہوگا۔ قاضی اور جج عدالت پہ لازمی ہر قسم میں تعصب پاؤ کا مکمل غیر جانبداری کے ساتھ صرف حقائق اور شواہد کی روشنی میں فیصلے صادر کریں۔ آیت 110 جو ہے اس کا عمود ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اس سے بخشش تو مانگیں، من یعمل السوء یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور رحیم۔ اگر کوئی برائی کر بیٹھتا ہے تو یہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، پھر اللہ سے استغفار طلب کرتا ہے، یقینا اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے۔ تو یہاں پر دوبارہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول کو کامل غیب کا علم نہیں تھا۔ محافل میں صرف نیک کاموں کے لیے سرگوشیاں کریں، اجماع سلف صالحین کے جواز کی آیت بھی یہاں موجود ہے۔ یہاں پر جو ہے اس کی ممانعت ہے اس کے اندر سرگوشیوں کی، سوائے اس کہ کوئی نیکی کام کے لیے آپ وہ کر لیں، اور جو ہے اس کے اندر جو ہے طبل ہدا غیر سبیل المؤمنین نولی ہو متولہ ونسلہ جہنم سعد مسیرہ۔ تو یہ تو یہاں پہ جیسے بتایا گیا کہ ایک اینیکڈوٹ ہے، واقعہ تھا، تو اس بتایا کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور ان کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان منافقین کی ایک جماعت نے تمہیں گمراہ کرنے کا قصد کر لیا تھا، حالانکہ اپنی کوشش سے صرف اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر سکے، نہ ہی تمہیں کچھ نقصان پہنچ سکیں۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور تمہیں کچھ سکھائے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، ان تم پر اللہ بڑا ہی فضل ہے۔ تو اس کے اندر دو اہم باتیں، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو اللہ کے رسول کا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیب کا علم جو تھا ان کا جو قیامت زمین کے جو ازل سے تھا تو وہ اس کی بھی تردید ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر جو اللہ کے جب فرشتے نے بتایا تو اللہ کے رسول کو علم ہوا، تو غیب کا علم جو تھا ان کا نہیں تھا۔ اور سرگوشی کا بتایا گیا ہے کہ اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، شاید کہ کوئی شخص صدقہ خیرات کرنے یا نیک کام کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو کوئی کام صرف اللہ کی رضوئی کے لے گا تو ہم اس کی بڑا اجر فرمائیں گے۔ اور جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، وہ ان کے راستے کے سوا کسی اور راستے پہ چلے تو ہم اسے اسی طرف چلنے دیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے، اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ سبیل المومنین کا راستہ جو ہے اجماع کا جو ہے چوتھے جو وہ ہے ہمارا تیسرا جو ہے اس کے اندر قرآن حدیث کے بعد اجماع جو ہے اس سے نکلا ہے۔ کامل علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، مجالس میں سرگوشی کی ممانعت، صدقات و خیری میں سرگوشی جائز، اجماع سلف جو ہے وہ حجت۔ کسی نبی یا ولی کے پاس جو ہے علم غیب نہیں، صرف اللہ کے پاس علم غیب ہے۔ تو سرگوشی جو ہے محفل کے آداب کے خلاف ہیں، مگر نیک کاموں کے لیے سرگوشی کر سکتے ہیں۔ قرآن حدیث کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دیگر سلف رحمۃ اللہ اجمعین کا اجماع شریعت کا تیسرا ماخذ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت یہ تھی کہ اللہ نے اپنی رحمت سے جو تھی ان کو غلط فیصلہ کرنے سے بچا لیا، تو انہیں غیب پر مطلع کر دیا۔ اللہ کی رحمت اور ہدایت بروسہ رکھنی چاہیے، منافق کی چالوں سے بچنا چاہیے۔ امام شافعی نے اس آیت سے اجماع کا قانونی جواز نکالا، انہوں نے کہا میں 300 دفعہ جو ہے قرآن کو پڑھا کے پھر ایک دم نظر پڑی یہ اس کا جواز ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی محبت کرتے ہیں وہ ان کے راستے سے ہٹ کر چلتے ہیں، وہ گمراہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو سبق اسے میرا نیک اعمال کی ترغیب اور اللہ رسول کی اطاعت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے ہم نے کہا راؤنڈ اپ کے اندر بذات خود عالم قائم نہیں تھے، بلکہ جو بھی علم حاصل ہوا اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی عنایت ہوا۔ محافل میں سرگوشی کے جو بتایا گیا اجماع سلف کی حجیت جو ہے ہمیں یہاں سے ملی۔ رسول عالم غیب نہیں تھے، صوفیہ سرگوشی کی پابندی اور اجماع کی دلیل۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، غیب کا جتنا علم آپ کو قرآن سے ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے وحی کے ذریعے بھیجا، اور قرآن اور حدیث کی مستند تعلیمات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تابعین اعظام رحمۃ اللہ علیہ کا اجماع امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا روشن چراغ اور مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کہا امام شافعی نے یہاں سے جو ہے اجماع کا جواز تلاش کیا ہے، جس شخص نے ہدایت واضح ہونے کے باوجود وسلم کی مخالفت کی اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کسی اور راستے کی پیروی کی تو اسے ہم اس کے اپنے منتخب کردہ راستے پہ چھوڑ دیں گے، پھر آخرت میں اسے ہم جہنم میں جھونک دیں گے۔ جو رکوع 18 کا پیغام یہ ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک اور خواہشات میں نہ پھنسنا، ورنہ جہنم برد ہو جاؤ گے۔ ان اللہ یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو شرک کی جو دوبارہ دہرائی گئی ہے کہ شرک جو ہے معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، تو شرک جو ہے ناقابل معافی، جو بھی شرک کرے گا اسے اللہ جو ہے جہنم برد کرے گا۔ اور جو مگر جو لوگ نیک ہیں
ان کو جو ہے نیک عمل بھی کرتے ہیں اور ایمان بھی لاتے ہیں تو عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ اور دین کے اعتبار سے شخص سے بہتر کون سا ہے جس نے آپ کو اللہ سے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور عمل بھی نیکوکار ہے اور یکسو ہو کر ملت ابراہیمی کی پیروی کرے۔ اللہ نے تو ابراہیم کو خاص اپنا دوست بنایا تھا، اور جو کچھ آسمان زمین میں سب اللہ کا ہے، لیکن اللہ ہر چیز پر کا احاطہ کر۔ تو یہ شیطان نے تو وعدہ کر رکھا ہے انسان کو کہ میں اسے گمراہ کروں گا، تو شرک سے بچیں اور شرک کی سنگینی کو ریئلائز کریں، اور جھوٹے معبودوں کی پرستش چھوڑ دیں، اور شیطانی حربے اور فریب سے بچیں۔ انجام بد و نیک جو ہے اللہ تعالیٰ نے وعدے کر دیا ہے، تو جنت کا راستہ چنیں۔ شرک جو ہے ناقابل معافی جرم ہے، اس لیے سب سے زیادہ اسی کی طرف شیطان ہمیں راغب کرتا ہے۔ جھوٹے معبودوں کی پرستش جو ہے در حقیقت شیطان کی پرستش ہے، کیونکہ پیچھے وہ انہی کے ہوتا ہے۔ برائی کا انجام جو ہے جہنم ہے، اچھائی کا ثمر جو ہے جنت ہے۔ ہمیں اللہ کی وحدانی کو سمجھنا اور شرک سے بچنا چاہیے۔ شیطان کے دھوکے سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، سیدھے راستے پہ ثابت قدم رہیں۔ کامیابی کے داروان ایمان، عمل صالح اور اللہ کی رضا پہ، نہ کہ صرف آرزوؤں پر۔ ہمیں اللہ کے انصاف پہ یقین رکھنا، عمل کی بنیاد پر جلد اللہ کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ طالب قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کا آنے کا واحد الہ بربود برکت کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک ٹھہرانا ناقابل معافی جرم ہے۔ شیطانی پرستش کی مذمت کی گئی ہے، اور شیطان کا فریب اور دنیا کی محبت جو ہے اسی سے آپ کو اٹکاتا ہے۔ انجام بد اور نیک کو سامنے رکھیں، اور صرف جو ہے نیکوں کا جو راستہ ہے وہ چنیں۔ گناہ کی سزا سے بفر نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ عقیدہ ابراہیمیہ کی فضیلت ہے، ہر بار بار جو ہے قرآن میں آپ کو جو ہے دکھائی دے گی۔ یہاں پر جو ہے بیسیکلی اس سربستہ راز سے بھی نقاب اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر انسان اتنی آسانی سے شرک و گناہوں میں کیسے مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ پیچھے جو ہے شیطان نے وعدہ کر رکھا ہے اور سرگوشیاں کرتا رہتا ہے۔ ہر انسان کی ہر انڈیویجول لیول پر اتنے سارے شیطان ہیں، سب جو ہے اسی میں کام میں لگے مستقل، آپ کے کانوں میں وسپر کر رہے ہیں ادھر ادھر، اور آپ جا کے اس فریب کے اندر آ کر غیر موجودہ غیر خود ساختہ خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، اور اتنے جو ہے وہ لاکھوں سال سے جو ہے ہزاروں سال سے لوگ جو ہے شرک کی اس میں کر رہے ہیں کہ اتنا انٹرینچ ہو گیا ہے کہ اسے نکالنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے برعکس جس شخص نے خالصاً اللہ وحدہ لا شریک کی بات کی اور نیکی کی راہ اختیار کی اور جنت کا مستحق ٹھہرا، اور جس نے شرک کا راستہ اپنایا وہ برائی کو گلے لگایا، وہ خود کو جہنم کی آگ میں جھونکنے والا بن گیا۔ تین دین جو اسلام ہے، آیت 125 جو ہے، اور من احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وہ محسن، کہ اس نے تو اپنا تسلیم خم بھی کر لیا، پھر محسن جیسے ہم نے کہا اسٹرائیو فار اسٹرائیونگ فار ایکسلنس، ہر چیز کے اندر اس کی نماز میں بھی ایکسلنس ہے، آپ کے اس کی گفتار میں بھی وہ ہے، اس کے اعمال میں بھی، لین دین میں، ہر چیز میں اس کی زندگی میں ایکسلنس ہے۔ تو یہ کہ یہی ہمیں چاہیے ہر شخص، اور اس شخص سے بات دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنا سارا وجود اللہ کے سپرد کر دے اور نیک عمل کرنے والا۔ شیطان کے پاس یہ کہ بہت سارے ٹولز ہیں جو اس کا استعمال کرتا ہے۔ شیطانی وسوسوں کے حربے ہوتے ہیں، لالچ، حسد اور خوف ہوتا ہے، شیطانی خواہش کی پیروی ہوتی ہے، تکبر اور غرور ہوتا ہے، اور جو ہے دنیاوی مشغولات میں انہماک ہوتا ہے، رضا مخلوق کو جو اہمیت زیادہ اہمیت دینا، اللہ کی رضا سے اقتدار اور طاقت کا نشہ ہوتا ہے، اور باہمی مسابقت حسد ہوتی ہے۔ تو ان سب سے ہوشیار رہیں۔ ہم نے کہا جلدی امیروں کی خواہش بھی ہوتی ہے، لالچ، خوف، حسد، شیطانی خواہشات، لوگوں کی تنقید سے ڈرنا، طاقت کی حوث، دنیا، موسیقی، تفریح میں نماز سے دور کرنا، اور غرور کو بھڑکانا ہمارے۔ تو یہاں پر دوبارہ آ گیا موضوع جو تھا زیر کفالت یتیم لڑکیوں سے صرف صحیح مہر دے کر نکاح جا سکتا ہے، کہ جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے مطابق۔ تو اگر سب لوگ جو ہیں 10,000 درہم دے رہے ہیں آپ کو جو ہے مثال کے طور پہ مہر، تو آپ یہ جو ہے آپ بھی 10,000 دے کے اس سے کر سکتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی واقعی آپ کو خواہش ہے کہ شادی کریں، تو آپ یہ جو پریویلنگ ریٹ ہے اس کے مطابق دیں، اور ان کے مال پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ختم عورت کو جو ہے خلا حاصل کر سکتی ہے کوئی دے دلا کے۔ تو جیسے ہم نے کہا اس کے اندر جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ لڑکیوں سے یتیم لڑکیوں سے کیسے شادی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو خلا کی یہاں اجازت دی گئی ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ بہت سارے لوگ جو تھے ان کی جو تھی یتیموں کی جو تھی لڑکیوں کی شادی ہی نہیں کرتے تھے، یا اپنے سے شادی کر لیتے، بغیر مہر کر لیا۔ اگر مہر جو اسٹینڈرڈ آ گیا تو وہ نہیں کر سکتے، اگر بدصورت ہوئی تو پھر اس کی شادی نہیں کرتے تھے کہ میں جو ہوں خوبصورت ہوئی تو خود شادی کر لی، بالکل کم سے۔ تو اب یہ کہ دونوں کہا گیا کہ آپ اسٹینڈرڈ مہر دیں، اور اس کو ان کی شادی بھی نہیں روکے کہ جو ہے مجھ سے جو ہے نکل جائے گا مال جو ہے۔ اور دو یہاں پر جو خلا کی جاتی ہے، اگر کسی زوجہ کو اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو دونوں پر گناہ نہیں، کہ آپ نے کسی مناسب شرط پر صلح کر لیں، اور صلح صورت بہتر ہے۔ اور یقین یہ کہ دل بخل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اگر تم نیک رویہ اختیار کرو، تقوی شعاری سے کام لو، تو اللہ تمہارے سفال سے کما حقہ۔ دوسری یہ ہے کہ اگر آپ کی دو شادیاں ہیں
تو یہ تو کبھی ناممکن ہے کہ اب آپ جو ہے ہر پہلو میں کامل برابری کر سکے، مگر یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے 80% ریشن ایک کو دے رہے ہیں، 10% ایک کو، 5% یہ کسی کو بالکل معلق نہ کر دو۔ تو یہ کہ اگر تم اصلاح حوال سے کام لو اور تقوی اختیار ہو، دیکھیں اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے، اور اگر دونوں زوجین ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ تو یہ کہ یہ آپ کو زبردستی نہیں ہے کہ آپ جو ہے شادی کے اندر ہی رہیں، اور آپ جو ہے انصاف بھی نہیں کر پا رہے، آپ سے محبت بھی نہیں بچی۔ تو اور جو کچھ آسمان اور زمین میں سب اللہ کا ہی ہے، لیکن ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی تاکید فرمائی تھی، اب تمہیں بھی یہی تاکید کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ اگر تم کفران نعمت کرو تو جان لو کہ جو کچھ آسمان زمین سب اللہ ہی کا، اللہ بے نیاز اور ہر طرح سے لائق حمد ہے۔ مضامین بیسیکلی وہی ہیں، یتیم لڑکیوں کے نکاح اور حقوق کی حفاظت کا، خلا کا جو شرعی حق دیا گیا ہے، اور خود غرضی اور تنگ نظری کا علاج بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں رحم دلی پرہیزگاری تیار کریں، خود بخود یہ خود غرضی آپ کی ختم ہوتی جائے گی۔ اور عورتوں کو بیویوں کو معلق نہ رکھیں، ان کے جو ہے برابری کی کوشش تو کریں، یہ نہ ہو کہ ایک دم سے بالکل زیادہ کو دے دیا، کسی کو بالکل حقوق نہیں ہے۔ اور قوموں کو عروج اور زوال اور قدرت الہی، اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرکشی اتر آتی ہے تو اللہ اس جگہ کسی دوسری فرمانبار قوم کو لاتا ہے، جیسے ہم نے دیکھا ہے مسلمانوں کے اندر ایک قوم کے بعد ایک قوم آتی رہی، اور جب کوئی نو انسانی عیسائی طور پر تباہی کے دہانے پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم کو بھی دنیا باد کرنے میں قادر ہے۔ تو اور یہ اجر اخروی کی اہمیت، اگر تمام کوششوں سے یہ آخرت کے اجر صاحب رسول کے وقف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا آخرت دونوں جانوں میں زیر کفالت یتیم لڑکیوں سے پورا مہر دے کر شادی کریں، اور انہیں ان کی شادی نہیں روکیں کہ آپ کا جو پیسے چلے جائیں گے آپ کے۔ کچھ دے دلا کر ناخوش عورتیں جو ہے خلا خود غرضی اور تنگ نظری کا بہترین علاج رحم دلی اور پرہیزگاری ہے۔ بیویوں میں حتی الامکان برابری رکھیں، مگر ایک کو جو ہے بالکل معلق نہ چھوڑ دیں۔ اگر آخرت کی اجر کی صحیح منہمک رہیں گے تو دنیا آخرت دونوں مل جائیں۔ یہاں پر یتیم لڑکیوں سے شادی کے معاملے تنبیہ کرتا ہے کہ اگر ان سے کرتے ہو کفیل جو ہے پورا مہر دے، اور ان کی شادی بھی نہیں روکے اگر تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اور مردوں کو چاہیے انصاف کریں، اور ایک مکمل برابری ممکن نہیں ہے مگر معلق بھی نہ کریں ایک بالکل کو۔ اور اس کے علاوہ یہ علیحدگی کی صورت میں اللہ کی مدد اور تقوی کی اہمیت دی گئی ہے، اللہ کی آگ میں جزا سزا و اعمال کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے۔ یہاں پر جو ہے کہ اور یتیم لڑکیوں کے حقوق میں حفاظت کریں، ناچاکی کی صورت میں جو ہے آپ علیحدگی کر لیں یا مصالحت کر لیں، بیویوں کو معلق نہ چھوڑیں، الوداعی معاملات میں تقوی انصاف رکھیں۔ قوموں کا عروج زوال جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قوم کو دوسری قوم سے بدل دیتا ہے اگر وہ خیال نہیں کریں۔ دنیا اور آخرت میں دونوں کا اجر اس کی ملے گا اگر آپ جو ہے آخرت کی اجر کی پیروی میں لگیں گے۔ لڑکیوں اور عورتوں کے مقابلے میں ان کی حق تلفی کی جو ہے ممانعت کی گئی ہے۔ تو یہاں پر جو ایک جو سائٹ 128 ہے، ورت النفس و شوہا، تو اگر نفس خود غرضی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں مگر تم رحم دل ہو اور حق تلفی سے پرہیز کرتے رہو تو دیکھو اللہ تمہارے سے کم سب کاموں سے باخبر ہے۔ انصاف اور حق کا دو ٹوک ساتھ دو، چاہے کوئی بھی نہ۔ یا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم والوالدین والاقربین۔ تو یہاں پر جو ایمفیسائز کیا گیا کہ اگر آپ جو ہے ہمیشہ سچے رہیں، عدل انصاف کا ساتھ دیں، چاہے آپ کے خلاف بھی جائے، آپ کے بچوں کے خلاف، آپ کے والدین کے خلاف، پورے خاندان کے خلاف، تو سچی گواہی دیں۔ اور حقیقت یہ بتائیے ہم اللہ رسول پر شاپا جو اس نے تم پر رسول نازل فرمائی، اور کتابوں جو اس سے پہلے نازل ہوئی، سچا ایمان لاؤ۔ جو کوئی اللہ، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، روز آخر کا انکار کرے تو یقیناً گمراہی میں دور نکل گیا۔ بے شک جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے، تو ارتداد کا یہاں پر وہ کہا گیا ہے جو مرتد ہو گیا وہ جہنمی ہے، اور کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اسی احکام جو تھا پہلے نازل ہو چکا تھا، اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ کسی محفل میں جو ہے اللہ کی آیت کا انکار ہو رہا ہے تو وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ منافق جو ہیں وہ جو ہے سڑتے چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو جہاں جس طرف لوگ دیکھتے ہیں وہاں ہو جاتے ہیں۔ اس کے کافی مضامین ہیں، اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ انصاف پر ثابت قدم رہیں، جھوٹی گواہی نہ دیں چاہے آپ کے خلاف ہی جائے، جھوٹ کی مذمت دیں، عدالت میں جان بوجھ کے سچ کو نہ چھپائیں۔ نزول وحی کا طریقہ اپنے بلکہ رسول و فرشتوں کے ذریعے نازل فرماتا ہے، اور یہی وہی الہی ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ ارتداد کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ عزت کی طلب اور خداوی نجات جو ہے، عزت کی طلب جو صرف اللہ سے کریں، مجاز لہو لحب سے اجتناب کریں، جہاں پر اسلام کرٹیسائز ہو رہا ہے وہاں سے اٹھ جائیں، اور منافقین کی موقع پر اس سے ہوشیار رہیں۔ عدل انصاف کے علامت دار بنیں، سچی گواہی دیں، چاہے اللہ رسول کتابوں پورا ایمان لائیں، کبھی وہی کو بالائے طاق نہ رکھیں۔ مرتد جو ہے ابدی جہنم کا حقدار، کافروں اور منافقین سے ظاہری عزت و شہرت حاصل کرنے کے چکر میں اپنی اخروی نجات کو ہرگز خطرہ۔ منافقین ہمیشہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں اور اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں، یہ جس کو غالب دیکھتے ہیں فوراً اسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔
تو حضرت حق و انصاف کی گواہی دینا ایمان کی بنیادی شرط ہے، چاہے اس میں ہمارا نقصانی کیوں نہ ہو۔ سچے مومن وہی ہیں جو اپنے حقیقت میں مفضود ہوتے ہیں اور ایمان کو وقتی مفادات کے تابع نہیں کرتے۔ حقیقی عزت و مقام صرف اللہ کی اطاعت و مخلص اعمال سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ دنیاوی تعلقات سے۔ جہاں دین کا مذاق اڑایا جائے وہاں رکنا بھی ایمان کے خلاف ہے، لہذا اپنے ایمان کی بات۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ عدل و انصاف پر ہمیشہ مستقیم رہیں، اور ایمانیت کی 5 اساس بیان کی گئی ہے، اور ارتداد اور کفر و انصار کا انجام جہنم بتایا گیا ہے۔ عزت الہی کا معیار جو ہے صرف اللہ کی عطا کرتا ہے، فانی انسانوں کی دی ہوئی عارضی عزت جو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور مجالس معاشیت سے مخاطیہ کریں، وہاں سے اٹھ جائیں۔ منافقین کی موقع پرستی اور ابن الوقتی سے جو ہے خبردار ہے۔ اسلام کے ساتھ 100% وابستہ ہو جائیں اور ہمیشہ انصاف پر مضبوطی سے جمے رہیں، چاہے آپ کے خلاف ہی جائیں، اور منافق اتنے نہ بنے جو اپنی عزت و قدر ان لوگوں سے طلب کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بالکل بے وقت ہے۔ تو حق کی حمایت نظر میں کبھی تذبذب کا شکار نہ ہو، اور منافق کی طرح ان سے دائر میں نہ رہیں، دیکھ حالت کے سوکھ جاتے ہیں اونٹ کی اسکروٹ پہ۔ میں ایمانیات ہیں، اور بے شک جس نے اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت کا انکار کیا وہ سری گمراہی میں۔ ایمانیات اللہ بندوں کی ہدایت کے لیے فرشتوں کے ذریعے رسولوں پر وحی بھیجتا ہے۔ تو مسلمان جو رکو 21 کے اندر منافقین نہ پورے مسلمانوں کے ہوتے ہیں نہ پورے کفار کے، اور رسالت کے تو یہاں منافقین کی ایک بتائی گئی ہے خصلت کہ وہ قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، و قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، تو یراؤن الناس اور ولا یذکرون اللہ خلیلا، کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو کس مساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور بہت جو ہے کم دعا جو ہے مانگتے ہیں اللہ سے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء و لا الہ ہؤلاء، تو مذبذب ہیں بیچ کے اندر، نہ مسلمان کے اسلام کے ہوتے ہیں پورے، نہ کفر کے پورے ہوتے ہیں۔ تو یا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین کو چھوڑ کے جو ہے کافروں کو دوست نہیں بنا، اتون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینہ، تو اللہ کی طرف سے آپ جو ہے سلطان بھی نہیں چاہتے۔ اور پھر منافقین یہ کہہ دیا گیا درک الاسفل من النار، منافق جو ہے جہنم کے گڑھے، برے ترین گڑھے میں ہوں گے، سوائے اگر ان کے پاس سوائے اگر توبہ کرتے ہیں اور پھر اصلاح کرتے ہیں، واسطہ باللہ اخلص دینہم باللہ، اور پھر اللہ کے لیے جو اپنا دین خالص کرتے ہیں۔ بھئی اب یہ دیکھیں وہ اللہ پہ عذاب کو، اللہ کو اب تو کوئی وہ سرکار نہیں ہے، اللہ تھوڑی چاہتا ہے کہ تمہیں عذاب دیں اگر تم جو شکر گزار اور ایماندار بن جاؤ۔ اور پھر یہ یہاں پر پھر دوسرا سپارہ شروع ہو جائے گا لا یحب اللہ بالجور جہر بالسوء، تو پھر ہم جو ہے کل انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ دیکھو یہ منافق اللہ کے ساتھ مکاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنی مکاری کے پندے پھنسائے جا رہے ہیں، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صرف بے دلی سے لوگوں کو دکھانے کے لیے قیام کرتے ہیں، اور اللہ کو تو بس برائے نام ہی یاد کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ ایمان اور کفر کے درمیان تسبسب کا شکار ہیں، نہ پورے طور پر ادھر کے نہ ادھر کے، جسے اللہ گمراہ بھٹکائے دے تو ہرگز اس کے لیے کوئی رائے نہ پاؤ گے۔ اور اے ایمان والوں، مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے دوست و سرپرست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ کے یہاں ایک واضح سند مہیا کر دو؟ یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی روش درست کر لی، اللہ کی دعوت کو مضبوطی سے تھام لیا، اپنے دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، ایسے لوگ اہل ایمان کے رفقا شامل ہوں گے، قریب اہل ایمان کو بہت بڑا اجر عطا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم شکرگزار بندے ہو جاؤ تو اللہ میاں کو عذاب دینے سے غرض نہیں ہے، تو جیسے تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ تو بڑا خبردار ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ منافقین کی نمایاں صفات بیان کی گئی، ایک تو یہ حق و باطل میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، ایمان کی کمزوری ہے، نماز میں سستی اور کاہلی ہے، کافروں سے یارانہ ہے، مشرکین کی، تو ان کی بغیر ان کی پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ ان کی جو توبہ کی قبولیت ہو سکتی ہے اگر وہ جو سچے دل سے بغیر سابق پر ندامت کا اظہار کریں اور اللہ کے شکر گزار بندے بنے، اپنے طرز عمل کو یکسر مل کے صالح اعمال کو اختیار کریں، ان کے اعمال میں ہوگا کہنا یہ تمہارے ورڈ سے نہیں، ورڈ سے بنے بہت سن لیے، ایکشن۔ اور مسلمان یہ پھر بعد میں جو اگلے سپارے میں ہوگا مظلوم کا حق بیان کر سکتا ہے، اور رسول پر ایمان، اہل اسلام اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے۔ تو منافقین نہ گھر کے نہ گھاٹ کے تھے، مذبذب رہتے ہیں، نہ پورے ادھر کے نہ پورے ادھر کے۔ تو منافق کی ایک اور نشانی ہے کہ اس کا دل جو ہے نماز میں نہیں، منافق کی صرف عملی توبہ قبول ہوگی جب وہ اپنی روش بدل کر خالص اللہ کے لیے جیے گا۔ منافقین کی دو رخی بیان کی جا رہی ہے، مومنوں کے اخلاص ہی ایمان کی پہچان ہے، مومن دوغلے سے بچنے کی تلقین دی گئی ہے، سچی دوستی وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ منافقین کا انجام نجات کی راہ کیا ہے؟ شکر گزاری اور برائی کے خلاف آواز اٹھانا، اللہ کی، تو یہ جو ہے پھر اب یہ اگلے صورت کے اگلی جو ہے جز اس کے مضامین ہے۔ منافقین کا فریب و دھوکہ دہی کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے، منافقین کی بے روح نماز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ان کا تذبذب و بے یقینی، کافروں سے کی مولیت، ان سے دوستی، اور منافقین کا جاننے میں بدترین ٹھکانہ اور توبہ کی قبولیت کے کیا شرائط ہیں وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور تمام رسولوں پہ ایمان لازم۔ منافقین کیا خصوصیات ہیں؟ تو منافقین کی حالت جو تھی بہت جو تھی قابل رحم تھی،
کیونکہ ان کے صحن میں حق کا روشن شروع ہو رہا تھا، وہ اب ناقابل تداشی میں صرف جو ہے اپنے ذاتی منافعت کی چند اس کے اندر ہو گئے تھے. تو یہ کہ ان کی اپنے نے عاقبت بھی کر لی برباد، اور خود فروغی خام سے شکاری کر ہوئے، اور پھر جو تھے بہت رولے جب اسلام چھا گیا. تو 147 میں آ گیا، تم شکریات بندے بنے رہتے اور سچے ایمان لے آتے ہو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ کل جو ہے اگلے سپارے میں ملاقات ہوگی.